آگے اگلی سورت ہے سورۃ البقرہ. سورۃ البقرہ مدنی سورت ہے. اللہ تعالیٰ نے جب بندے نے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں پورا قرآن دے دیا کہ تم نے دعا مانگی ہے، لو اب پورا قرآن تمہارے سامنے موجود ہے. البقرہ جس کے اندر آپ کو شریعت کا بلو پرنٹ ملتا ہے، سارے وہ احکامات جو پورے قرآن میں کہیں نہ کہیں آئے ہیں وہ آپ کو اس سورت میں مل جاتے ہیں. اسی سورت کو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کو کہا سنام القرآن. یہ قرآن کی چوٹی ہے، قرآن کا کلائمیکس ہے، قرآن کی پیک ہے. سنام کہتے ہیں صوت کے ساتھ اونٹ کے ہمپ کو، جو کیمل کا ہمپ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں، یعنی وہ دور سے نظر آتا ہے. سنام القرآن البقرہ، اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر شریعت کے وہ تمام بیسک احکامات ہیں جو آگے قرآن میں ڈیفائن ہوں گے. البقرہ، بقرہ کا مطلب ہوتا ہے گائے. شروع ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم، الف لام میم. اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی لفظ پر آپ کا اور میرا امتحان لے لیا. ہم نے رسولوں کا راستہ مانگا ہے، اب پڑھ کر دکھاؤ اس لفظ کو. رسول نے اس کو جیسے پڑھا ویسے پڑھو. رسول کی ڈکشنری سے قرآن کو سمجھا جاتا ہے، جیسے انسانوں کا علم جو ہے وہ انسانوں کی بنائی ہوئی ڈکشنریز کے ساتھ ہی سنکرنائزڈ ہوتا ہے، رب کا کلام رسول کی ڈکشنری کے ساتھ سنکرنائزڈ ہوتا ہے. ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ہم نے اس کو الف لام میم پڑھنا ہے یا علم پڑھنا ہے؟ اگر آپ سورہ فیل دیکھیں تو وہاں پر بھی ایسے ہی لکھا ہوتا ہے علم، الف لام میم. لیکن آپ نے اور میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈکشنری سے پڑھنا ہے. حروف مقطعات جن کے لیے آتا ہے کہ ان کا علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو ہے. بعض اسکالرز نے، بعض صحابہ نے اس کے مختلف مفہوم کیے، لیکن الٹیمیٹ اس کا جواب یہی ہے کہ حروف مقطعات کا علم اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں دیا اور اللہ کے پاس یہ علم محفوظ ہے. اس کے لیے اسکالرز کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک بڑی زبردست بات کہی. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے اور مدینہ میں یہ سورت نازل ہوئی نا، سورہ بقرہ، اس وقت آپ کی جو آڈینس تھی وہ مسلمانوں کے ساتھ ساتھ جوئش کمیونٹی بھی تھی. جوئش بھی تھے، یہودی بھی تھے، بنی اسرائیلی بھی تھے. اور بنی اسرائیلی مکہ والوں کو کیا کہا کرتے تھے؟ امی، امی کہا کرتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے کسی دنیاوی درسگاہ سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا تھا. اب جو امی ہوتا ہے، مثال کے طور پر آپ کے گھر میں ایک میڈ کام کرتی ہے، جب وہ 10 سال 15 سال آپ کے ساتھ رہتی ہے تو اس کو بھی انگریزی کے کافی الفاظ بولنے آ جاتے ہیں نا. وہ آپ کے بچوں سے بات کرتی ہے تو کہتی ہے ٹیسٹ ہو گیا، اچھا ہوا، اٹ واز گڈ. اچھی میڈ ہے، چھوٹی عمر کی تو جلدی سیکھ جاتی ہے. لیکن آپ کی میڈ آپ سے دیکھ کے بولنا تو سیکھ جاتی ہے. اگر آپ اسے کہیں گی الفابیٹس یہ سامنے لکھے ہیں پڑھ کر سناؤ تو پڑھ سکتی ہے؟ پھر نہیں پڑھ سکتی. صحیح ہے. علماء کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جوئش کمیونٹی کا امتحان دیکھیں کیسے لیا، کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو امی ہیں، انہوں نے دنیاوی طور پر کہیں سے علم حاصل نہیں کیا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بول تو سکتے ہیں، کوئی ان کو سکھا تو سکتا ہے، آ کے کوئی باتیں ان کو تاریخ کی بتا تو سکتا ہے، لیکن یہ الفابیٹس نہیں پڑھ سکتے. جب انہوں نے الفابیٹس پڑھے الف لام میم، اس کا مطلب ہے کہ یہ جوئش کمیونٹی کو بتا دیا گیا کہ یہ کلام محمد نے خود نہیں اپنے اوپر نازل کیا، یہ خود نہیں گھڑا، بلکہ یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے. اس لیے یہ الفابیٹس کو پراپرلی پروناؤنس کر رہے ہیں. حروف مقطعات کو الگ الگ الفابیٹس کے اندر پروناؤنس کیا جاتا ہے. پھر آیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک ہے ہی نہیں، کوئی شک نہیں ہے. ہر وہ شک اپنے دل سے نکال دیں جو آپ کو اور مجھے عمل سے روک دے. اس لیے کہ اس کے اندر کہا گیا ہدی للمتقین، متقین کے لیے ہدایت ہے. اس کتاب کو پڑھیں گے تو ہو سکتا ہے بہت سے لوگ، لیکن ہدایت کون حاصل کرے گا؟ متقین حاصل کریں گے، متقی حاصل کریں گے. کون ہے متقین؟ وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، جو رزق ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، جو کتاب تم پر نازل کی گئی ہے یعنی قرآن، اور جو کتابیں تم سے پہلے نازل کی گئی تھیں ان سب پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں. ایسے لوگ اپنے رب کی طرف سے راہ راست پر ہیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. فلاح کہتے ہیں الٹیمیٹ سکسیس کو، الٹیمیٹ کامیابی، جو آپ کو اور مجھے فائنلی ہمارے ڈیسٹینیشن پر کامیابی سے پہنچا دے. اگر آج میرے پاس پی ایچ ڈی کی ڈگری ہے
اگر آج میرے پاس MBA کی ڈگری ہے، اگر آج میرے پاس MBBS کی ڈگری ہے، تو قبر میں جا کر کیا یہ MBBS کی ڈگری جس کی وجہ سے میں دنیا میں کامیاب تھی، کیا مجھے قبر میں بھی کامیاب کر دے گی؟ نہیں. وہ فلاح ہے، وہ کامیابی، یہ اعمال ہیں جس کی بیسس پر اگر وہ کیے جائیں گے تو آپ اور میں آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے. یہ وہی صورت ہے سورہ بقرہ جس کے لیے کہا جاتا ہے، حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ اپنے گھروں کو مقبرہ مت بنا لو. اس سورہ بقرہ کی تلاوت رمضان میں تو آپ کریں گی ہی کریں گی، عام روٹین میں بھی سورہ بقرہ کی تلاوت کو کنٹینیو رکھیں. اس لیے کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق وہاں پر شیطان داخل نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے متقین کی صفات بتا دی کہ متقین کون ہوتے ہیں. اور یہ جو قرآن ہے، پورے قرآن میں اب آپ غور کرتی جائیے گا، جہاں جہاں تقویٰ کا ذکر آئے گا، یہ ساری صفات جو جو تقویٰ کے ساتھ اٹیچ ہوں گی، یہ مجھے اپنے اندر ڈیولپ کرنی ہے. اس لیے کہ متقی کی زبان، متقی کا دل، متقی کا عمل، متقی کی روح جو ہوتی ہے وہ اللہ کی اطاعت کا نمونہ پیش کرتی ہے. یہی مجھے اور آپ کو بننا ہے. یوں سمجھ لیں کہ اس رمضان آپ کی اور میری جو تھیم ہے، جو سمجھنے کی قرآن کو تھیم ہے، وہ ہے تقوی اختیار کرنا. اللہ کرے کہ میں اور آپ ان آیات پر غور کر سکیں جن آیات میں اللہ تعالیٰ نے تقوی کا ذکر کیا ہے. جن لوگوں نے ان باتوں کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ان کے لیے یکساں ہے، خواہ تم انہیں خبردار کرو یا نہ کرو، بہرحال وہ ماننے والے نہیں ہیں. اللہ نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا ہے. وہ سخت سزا کے مستحق ہیں. کون سی سزا کے مستحق ہیں؟ اللہ کی ناراضگی کی سزا، یا اللہ نہ کرے اس کے بعد آگے آنے والی جہنم کی سزا. بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے ہیں، حالانکہ در حقیقت وہ مومن نہیں ہیں. وہ اللہ اور ایمان لانے والوں کے ساتھ دھوکہ بازی کر رہے ہیں، پریٹینڈ کرتے ہیں. کلمہ گو تو ہیں لیکن عمل سے بالکل خالی ہیں. دراصل وہ خود اپنے آپ ہی کو دھوکے میں ڈال رہے ہیں اور انہیں اس کا شعور نہیں ہے. وہ لوگ جو کہتے ہیں چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی. کلمہ گو مسلمان جن کے پاس علم تو تھا لیکن اس علم نے ان کو خود شناسی نہیں دی. جب خود شناسی آتی ہے تو خدا شناسی تک انسان پہنچ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا یہاں ذکر کر دیا، وہ لوگ جو پریٹینڈ کرتے ہیں کہ ہم کلمہ گو ہیں لیکن ان کا کلمہ اس کے تقاضے پورے کرنے کے لیے ان کو عمل پر نہیں دوڑاتا. ان کا حال کیا ہوتا ہے؟ while you are in Rome, do as Romans do. یہ حال ان کا ہوتا ہے. ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے جسے اللہ نے اور زیادہ بڑھا دیا، اور جھوٹ وہ بولتے ہیں اس کی پاداش میں ان کے لیے دردناک سزا ہے. جھوٹ بولنا اسکالرز کہتے ہیں انڈر کانفیڈنٹ ہونے کی علامت ہوتا ہے. مومن کبھی جھوٹ نہیں بولتا. مسلمان تو جھوٹ بول سکتا ہے، مومن جھوٹ نہیں بولتا. اس لیے کہ یاد رکھیں یہ دو لیولز ہیں، مسلم ہونا الگ ہے اور مومن ہونا الگ ہے. آپ کے اور میرے پاسپورٹ میں، آپ کے اور میرے ڈومیسائل میں، آپ کے اور میرے آئی ڈی کارڈ میں ریلیجن کے پورشن میں اسلام تو لکھا ہوا ہو سکتا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ اس اسلام نے مجھے مومن بھی بنا دیا ہو، متقی بھی بنا دیا ہو. چاہے میں کبیرہ گناہ کرتی ہوں، کیا کبیرہ گناہ کرنے والا مسلمان رہتا ہے؟ جی ہاں، کبیرہ گناہ کرنے والا بھی مسلمان رہتا ہے، جب تک کہ وہ بیسک اللہ کے دیے ہوئے جو احکامات ہیں، جو فرائض ہیں، ان کا منکر نہ ہو جائے. اسکالرز کہتے ہیں کہ جو نماز کو ترک کر دیتا ہے، 5 وقت کی نماز بھی نہیں پڑھتا، ترک صلاح کرتا ہے، وہ بھی مسلمان ہے، جب تک کہ وہ منکر صلاح نہ ہو جائے. ہاں اگر وہ یہ کہے کہ نہیں کوئی 5 وقت کی نماز نہیں ہے، کوئی 5 وقت کی نماز فرض نہیں ہے، پھر یقیناً ایک مشکل کام ہے. اس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے اور ہدایت کی طرف لے کر آئے. لیکن جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں وہ مومن بننے کی طرف آتے ہیں. یہاں پر آپ کو ان لوگوں کا ذکر مل رہا ہے جن کے جھوٹ کی طرف اشارہ کیا گیا، یا جن کی طرف اشارہ کیا گیا کہ جو پریٹینڈ کرتے ہیں. یہ ہے اصل میں منافق. منافق کی ٹرم آپ کو ملتی ہے مدنی صورتوں کے اندر. کس طرح سے ملتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ایک تو صورت نازل کر دی، سورۃ المنافقون، اور اس کے علاوہ یاد رکھیں اللہ نے جہاں جہاں منافق کو ایڈریس کیا ہے، سورۃ المنافقون کے علاوہ اگر آپ دیکھیں اللہ نے یا ایھا الذین آمنو کہہ کر ایڈریس کیا ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یا ایھا الذین نافقوا، یہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے. اللہ نے ایمان والوں کو ہی کہا، اس لیے کہ لیبل منافق پر مسلمان ہونے کا ہوتا ہے، لیکن اس کے اعمال اس کو نفاق کی طرف لے جاتے ہیں.
جب کبھی ان سے کہا گیا کہ زمین میں فساد برپا نہ کرو تو انہوں نے یہی کہا کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، خبردار حقیقت میں یہی لوگ مفسد ہیں مگر انہیں شعور نہیں ہے۔ جو منافق ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ یہ چاہتا ہے کہ ہر اچھی بری چیز کو بلینڈر میں ڈال کر اپنی مرضی کا دین بنا لے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں اپنی مرضی کو بھی اپنی زندگی میں شامل رکھوں اور اللہ کی نافرمانی بھی کرتی رہوں، کہیں اللہ کی بات مانوں، کہیں اللہ کی نافرمانی کروں اور کہوں ہاں نہیں میں تو بہت اچھی مسلمان ہوں، مجھے انشاءاللہ جنت ضرور ملے گی۔ آپ کو اور مجھے دین کا بلینڈر میں سمودی نہیں بنانا، دین کو آپ کو اور مجھے بالکل کرسٹل کلیئر رکھنا ہے۔ مثال کے طور پر گٹر کے اندر آپ ایک گلاس پینے کا پانی ڈال دیں تو کیا ہوگا؟ وہ پینے کا پانی آپ کو کسی قابل نہیں ملے گا، ملے گا؟ نہیں ملے گا نا، وہ گٹر کے اندر ہی گم ہو جائے گا۔ اس لیے آپ کو اور مجھے اپنے دین کو خالص رکھنا ہے، وہ اعمال کرنے کی کوشش کریں جو اعمال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی سنت سے ثابت ہیں، ان اعمال کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں، ورنہ ایسا نہ ہو کہ زندگی میں مجھے اور آپ کو پتہ نہ چلے اور آپ اور میں کسی نہ کسی طرح خاموشی سے منافقت کا شکار ہو جائیں۔ کمپرومائز نہ کریں، منافق ہر بات پر، ہر مشکل پر کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اللہ کی رحمت ہے الحمدللہ کہ جو لوگ اپنے پیروں پر اپنی ول پاور سے نکل کر قرآن سننے کے لیے آ جائیں، امید ہے کہ ان کے دل میں نفاق نہیں ہوگا۔ اللہ ہم سب کو منافقت سے دور رکھے۔ آپ کا اور میرا کام ہے کہ ہم اسلام کی پرسٹین پیورٹی کو سنبھال کر رکھیں۔ اسلام کرسٹل کلیئر مذہب ہے، اسلام میں واضح احکامات ہیں، اسلام بیلنسڈ ریلیجن ہے، لیکن اس کو فالو کرنے والے اس وقت کمپرومائزز کی وجہ سے اس کو بلینڈر میں بنی ہوئی ایک سمودی بنا رہے ہیں۔ اس اسلام کی وہ شکل دنیا کو نظر نہیں آ رہی جو شکل اس کی قرآن دیتا ہے۔ کسی نے کہا تھا نا کہ اسلام وہ ہے جو قرآن کے اندر ہے اور مسلمان کچھ اور ہی ہیں جو اس پر عمل کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ تو مجھے اور آپ کو منافقت سے دور رہنے کا کہا گیا، اور جب ان سے کہا گیا کہ جس طرح دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں، کون سے دوسرے لوگ مدینہ میں ایمان لائے تھے؟ جیسے ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ عنہم اجمعین ایمان لائے ہیں، حضرت علی ایمان لائے ہیں، اسی طرح تم بھی ایمان لاؤ۔ تو انہوں نے یہی جواب دیا، کیا جواب دیا؟ انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لے آئیں؟ کس کو بے وقوف کہہ رہے ہیں؟ ابو بکر کو بے وقوف کہہ رہے ہیں، عمر کو بے وقوف کہہ رہے ہیں، عثمان کو بے وقوف کہہ رہے ہیں، علی کو بے وقوف کہہ رہے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے تو اپنی دنیا چھوڑ دی ہے ایک رسول کے کہنے کے مطابق، انہوں نے تو اپنی زندگی کا مقصد صرف ایک اللہ کی اطاعت بنا لیا ہے، تو ان کو بے وقوف کہہ رہے ہیں۔ اللہ نے اس پر کیا کہا؟ خبردار، الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، حقیقت میں یہ خود بے وقوف ہے مگر یہ خود جانتے نہیں ہیں۔ جب یہ اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے ہیں، اور جب علیحدگی میں اپنے شیطانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں اصل میں تو ہم تمہارے ساتھ ہیں، ان لوگوں سے تو ہم بس مذاق کر رہے تھے۔ دے آر جسٹ فول، ہم ان کی وجہ سے بدل تھوڑی رہے ہیں۔ اگر درس میں گئے تو درس کی شکل اپنا لی، شادی میں گئے تو شادی میں پہچانا ہی نہ جائے کہ آپ اور میں وہی ہیں جو درس میں بیٹھے ہوئے تھے، مسجد میں گئے تو الگ شکل، اور کسی سینما ہال میں گئے، آج کل تو ہم میں سے ہر کوئی سینما ہال میں پہنچا نظر آتا ہے۔ سوچیں، فرشتے نے ہاتھ رکھ کے جس دن اللہ کے کہنے پر پوچھ لیا، روز محشر جب کھڑے ہوں گے وہاں پر، کہ بتاؤ 15 جون کو شام 6 بجے نیو پلیکس میں کیا کر رہی تھی؟ کیا جواب دیں گے اللہ کو؟ ہے آپ کے اور میرے پاس جواب اس کا کوئی؟ اللہ تعالیٰ نے تو مجھے اور آپ کو ایک ایک چیز واضح بتا دی ہے۔ مسلمان 24/7 مسلمان ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں جائے نماز پر الگ ہوں، میں میرج ہال میں الگ ہوں، میں اپنی کسی دعوت میں الگ ہوں، میں ایک درس کے اندر الگ ہوں، میں مسجد کے اندر الگ ہوں، میں اسکول فرینڈز کے درمیان میں بالکل الگ نظر آؤں اور اپنی کمیٹی پارٹی میں بالکل الگ نظر آؤں۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ مجھے اور آپ کو اصل میں ایمان والا بننا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ان کے لیے؟ جنہوں نے کہا تھا کہ ہم تو ان کو مذاق میں ان کو بے وقوف بنا رہے ہیں، اللہ ان سے مذاق کر رہا ہے اور وہ ان کی رسی دراز کیے جاتا ہے اور یہ اپنی سرکشی میں اندھوں کی طرح بھٹکے چلے جا رہے ہیں۔ ان کو کیا لگتا ہے کہ ایک دنیا آگے ایک اور نہیں آنی؟ وہ کیا اسی دنیا میں رہ جائیں گے؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی، مگر یہ سودا ان کے لیے نفع بخش نہیں ہے اور یہ ہرگز درست راستے پر نہیں ہے۔
انہوں نے کیا کیا ہے؟ شارٹ ٹرم گین لانگ ٹرم لاس اپنے لیے سلیکٹ کر لیا ہے. اگر آج میں اپنی زندگی ایسے گزار رہی ہوں کہ کہیں اللہ کی مرضی، کہیں میری اپنی مرضی، اور جہاں اللہ کی مرضی ہونی چاہیے تھی وہاں کہیں میری ٹیمپٹیشن، کہیں میری خواہش، تو کہیں میں نے اپنے لیے جو ہے شارٹ ٹرم گین تو نہیں رکھا ہوا، اور لانگ ٹرم لاس کے لیے تو کہیں میں اپنے آپ کو دوڑا نہیں رہی. اسے مجھے دیکھنے کی ضرورت ہے. ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے آگ روشن کی. اسکالرز کہتے ہیں ایک شخص سے مراد یہاں پر رسول ہے، اور جب اس نے سارے ماحول کو روشن کر دیا تو اللہ نے ان کا نور بصارت سلب کر لیا اور انہیں اس حال میں چھوڑ دیا کہ تاریکیوں میں انہیں کچھ نظر نہیں آتا. اللہ مجھے اور آپ کو بے عملی کی تاریکیوں میں نہ چھوڑے. صم بکم عمی فہم لا یرجعون، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، یہ اب نہیں پلٹیں گے. حق دیکھنے کے لیے، حق سننے کے لیے، حق بولنے کے لیے اندھے ہیں، گونگے ہیں، بہرے ہیں. یہ بالکل ایسا انداز ہے. آپ دیکھیں آیت شروع ہو رہی ہے سم بکم عمی، اندھے، گونگے، بہرے. ایسے جملہ شروع نہیں ہوتا. اللہ نے یہاں پر اسکالرز کہتے ہیں کہ اللہ کی سخت ناراضگی کا اظہار ہے. جیسے کلاس میں ٹیچر زور سے بولے خاموش، چاہے پوری کلاس شور کر رہی ہو یا پوری کلاس میں سے اگر 10 بھی شور کر رہے ہو پوری کلاس خاموش ہو جاتی ہے. اللہ کا بالکل یہاں پر ایسا انداز ہے ڈانٹ والا. اندھے، گونگے، بہرے. اور آگے بتایا نہیں کون اندھے، گونگے اور بہرے. یہ نہیں کہا ہم سمن بکمن امیون، وہ سب اندھے، گونگے، بہرے. نہیں، اللہ نے ایک انداز بتایا. اللہ کی ناراضگی کا اظہار ہے اور ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے اپنے حواسوں کے اوپر اپنی دنیا کو سوار کیا ہوا ہے. اللہ نے ان کے ساتھ ناراضگی کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، اب وہ نہیں واپس پلٹیں گے. یا پھر ان کی مثال یوں سمجھو کہ آسمان سے زور کی بارش ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ اندھیری گھٹا اور کڑک اور چمک بھی ہے. یہ بجلی کے کڑاکے سن کر اپنی جانوں کے خوف سے کانوں میں انگلیاں ٹھوسے لیتے ہیں اور اللہ ان منکرین حق کو ہر طرف سے گھیرے میں لیے ہوئے ہے. ڈبل مائنڈڈ لوگوں کا ذکر ہے. جب آسان احکامات آتے ہیں تو چل پڑتے ہیں، جب نفس کا پریشر آتا ہے، ٹیمپٹیشنز کا پریشر آتا ہے، خاندان کا پریشر آتا ہے، رک جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وارن کر دیا کہ اللہ نیکی کا جذبہ ایسا نہ ہو کہ تمہارے دل سے نکال ہی دے. وارن کر دیا اللہ تعالیٰ نے ان منکرین حق کو. ہر طرف سے اللہ جو ہے وہ گھیرے ہوئے ہے. چمک سے ان کی حالت یہ ہو رہی ہے کہ گویا ان قریب بجلی ان کی بصارت اچک لے جائے گی. جب ذرا کچھ روشنی انہیں محسوس ہوتی ہے تو اس میں کچھ دور چل لیتے ہیں اور جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے تمثیل سے، ایگزامپل سے، پیرابل سے بات سمجھائی کہ جب آسان احکامات آتے ہیں تو عمل کر لیتے ہیں، مگر جو عمل لائف سٹائل سے ٹکراتا ہے وہاں پر مشکل ہو جاتی ہے. نماز پڑھ لیتے ہیں، روزہ رکھ لیتے ہیں، لیکن جب امی کہتی ہیں کہ بیٹا اتنا ٹائٹ پجامہ پہن کر باہر نہ جاؤ، جب امی کہتی ہیں کہ بیٹا اپنی فیئرویل پارٹی کے لیے بال گاؤن نہ بنواؤ، تب تو کچھ سمجھ نہیں آتی. تب تو ہمیں بالکل کچھ سمجھ نہیں آتا. اور ہم سب خواتین جو ہم عمر کے اس حصے میں ہیں کہ ہمارے ہاتھوں میں جوان اولاد ہے، ہم اپنے خاندان والوں کے ہاتھوں میں کتنا اپنے آپ کو رولتے ہیں. ہم اپنی ہدایت کا یا اپنی گمراہی کا ریموٹ کنٹرول لوگوں کے ہاتھوں میں دے دیتے ہیں. اپنی ہدایت کا ریموٹ کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھیں. میرا خاندان مجھے جو ہے وہ نہ کہے کہ ایسے چلو، سائمن سیز نہ کھیلے میرے ساتھ. خاندان کہے کھڑے ہو جاؤ تو میں کھڑی ہو جاؤں، خاندان کہے بیٹھ جاؤ تو میں بیٹھ جاؤں، خاندان کہے فلاں رسم کر لو تو میں کر لوں، خاندان کہے کہ اس طرح سے شادی کر لو تو میں کر لوں، معاشرہ کہے کہ اس طرح سے کپڑے پہننا شروع کرو تو میں اس طرح سے کپڑے پہننا شروع کر دوں. خاندان اور معاشرہ کہیں میرے ساتھ سائمن سیز نہ کھیلتا رہے، بلکہ مجھے اللہ کی طرف پلٹ کر چلنا ہے. اللہ چاہتا تو ان کی سماعت اور بصارت بالکل ہی سلب کر لیتا. یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. اگر یہ ایک جملہ آپ کو اور مجھے یاد رہ جائے تو شاید آپ اور میں گناہ کرتے ہوئے رک جائیں. گناہ کرتے کرتے آپ کا اور میرا ہاتھ رک جائے. زبان پر مچلتے الفاظ جو کسی کی غیبت کے لیے نکل رہے ہوں شاید وہ رک جائیں. جب ہم یہ یاد رکھ لیں ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ جو ہے وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اب آگے سے آیت نمبر 21 سے یونیورسل میسج آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر لوگوں کو دعوت دی
ایک رب کی عبادت پر اکٹھے ہو جاؤ. مکی قرآن کا سمجھ لیں ایک طرح سے خلاصہ آپ کو یہاں محسوس ہوگا. یا ایھا الناس کے الفاظ قرآن میں تقریباً 25 ٹائمز آتے ہیں. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، لوگو بندگی اختیار کرو اپنے اس رب کی جو تمہارا اور تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان سب کا خالق ہے. یعنی اللہ تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے آبا کا بھی رب ہے. ہو سکتا ہے تمہارے اینسیسٹر اپنی زندگی میں کوئی کام غلط کرتے رہے ہوں. اگر تمہیں علم آ گیا ہے اس غلط کام کو کنٹینیو نہ کرنا بلکہ ان کے لیے صدقہ جاریہ بنو اور ان اعمال کو درست کرنے کی کوشش کرو. ان سب کا خالق اللہ ہے. تمہارے بچنے کی توقع اسی صورت سے ہو سکتی ہے. وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کا فرش بچھایا، آسمان کی چھت بنائی، اوپر سے پانی برسایا اور اس کے ذریعے سے ہر طرح کی پیداوار نکال کر تمہارے لیے رزق بہم پہنچایا. پھر کیا کہا؟ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، بس تم یہ جانتے ہو اور دوسروں کو اللہ کا مد مقابل یہ جان کر مت ٹھہراؤ. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر توحید کے راستے کی رکاوٹ کا ذکر کر دیا. ایک توحید کے راستے کی رکاوٹ ہے اینسیسٹر ورشپ اور دوسری توحید کے راستے کی رکاوٹ ہے نیچر ورشپ. ہم فزیکل لاز کو اتنا مانتے ہیں کہ ہم اس کو مدر نیچر تو کہنے لگ گئے اور ہم یہ بھول ہی گئے کہ یہ مدر نیچر کو کنٹرول کرنے والا اصل میں کون ہے. اللہ تعالیٰ نے مختلف چیزوں کو یہاں پر آبزرو کرنے کو کہا. دیکھو اللہ تعالیٰ نے کائنات کتنی خوبصورت بنائی ہے. اللہ نے چاند اور ستارے کتنے خوبصورت بنائے ہیں. اللہ بارش کا کتنا خوبصورت تمہیں جو ہے وہ سین دکھاتا ہے. جب کبھی بارش ہوتی ہے آپ دیکھیں، وہ ہماری استاد ہیں، وہ ہمیشہ کہتی ہیں کہ جب بارش ہوتی ہے تو خاص طور پر جو کراچی والے ہیں وہ ایسے نہیں کہتے کہ بارش ہو رہی ہے. کیسے کہتے ہیں؟ بارش ہو رہی ہے. ایکسائٹمنٹ سے آپ اور میں کہتے ہیں. ہم ابھی بھی دعا کرتے ہیں اللہ ہمارے شہر کو رحمت والی بارش عطا فرمائے، اس لیے کہ بہت عرصے سے بارش نہیں ہوئی. اللہ تعالیٰ نے کائنات کی خوبصورتی کی طرف آپ کو اور مجھے متوجہ کیا اور بتایا کہ یہ کائنات کی خوبصورتی، یہ ہرا بھرا تمہارا باغ، یہ تمہارے نظر آنے والے گرین پودے، یہ پھول مختلف رنگوں کے، یہ ایک سودنگ کلر کا آسمان، یہ تمہارے لیے ہے. یہ اللہ نے کسی جانور کے لیے نہیں بنایا کہ وہ دیکھے اور اس کو ایڈمائر کرے، تمہارے لیے بنایا ہے تاکہ تم اس کو دیکھ کر ایڈمائر کرو، اپنے رب کی حمد کرو، اپنے رب کا شکر کرو اور اس کے رب کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق عمل کرو. اور اگر تمہیں اس امر میں شک ہے کہ یہ کتاب جو ہم نے اپنے بندے پر اتاری ہے یہ ہماری ہے یا نہیں، تو تم اس کی مانند ایک ہی صورت بنا لاؤ، اپنے سارے ہم نواؤں کو بلا لو، ایک اللہ کو چھوڑ کر باقی جس کی چاہو تم مدد لے لو. اگر تم سچے ہو تو یہ کام کر کے دکھاؤ. اگر آج مجھے اور آپ کو لگتا ہے کہ ہم ایسے لاز بنا سکتے ہیں جن لاز کی وجہ سے مردوں کو مردوں کے حقوق ملیں گے، عورتوں کو عورتوں کے حقوق ملیں گے، تو بنا لیں ایسا قانون، بنا لیں ایسا کانسٹیٹیوشن. اگر ہمیں لگتا ہے کہ ہم دنیا میں ایسا قانون، ایسا سسٹم لا سکتے ہیں، ایسا کانسٹیٹیوشن لا سکتے ہیں جس سے انوائرمنٹل پولوشن نہیں ہوگی، تو بنا لیں آپ اور میں ایسا کانسٹیٹیوشن. اگر آپ اور میں چاہتے ہیں کہ ہم ایسا سسٹم بنا سکتے ہیں جس سے ایکو سسٹم بھی ڈسٹرب نہیں ہوگا، جس سے عورتوں کو حقوق ملیں گے، جس سے کوئی بچہ ابارٹ نہیں ہوگا، جس سے کسی کی ناک تلفی نہیں ہوگی، جس سے کسی کو مرڈر نہیں کیا جائے گا، تو بنائے نا ایسا قانون. دنیا والے بناتے کیوں نہیں؟ اس دور کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے دعویٰ دیا تھا، چیلنج کیا تھا کہ بنا کے لاؤ ایک صورت. آج اس قرآن کے خلاف انگلیاں اٹھانے والے ہیں نا کہ یہ قرآن تو 1450 سال پرانا ہے، آج اپلائی نہیں ہو سکتا، آج اپلیکیبل نہیں ہے، تو جائیں پھر آج کے قوانین بنا کر لائیں. کیوں آج تک دنیا ایسے قوانین نافذ نہیں کر سکی، ایسے کانسٹیٹیوشنز نہیں ڈیولپ کر سکی کہ دنیا کے اندر آپ کو پیس اینڈ پراسپیرٹی نظر آتا؟ پیس اینڈ پراسپیرٹی آپ کو کسی بھی ملک میں نظر نہیں آتا. تو اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ یہ کھلا چیلنج ہے، اور اس چیلنج کو تم سمجھ جاؤ کہ جو تمہیں اللہ نے یہاں پر اصل میں سسٹم دیے ہیں اس قرآن کے ذریعے، وہ بیسٹ اپلیکیبل سسٹم ہے. اور اگر تمہیں اس امر میں شک ہے کہ یہ کتاب جو ہم نے اپنے بندے پر اتاری ہے یہ ہماری ہے یا نہیں، تو اس کی مانند ایک ہی صورت بنا لاؤ، اپنے سارے ہم نواؤں کو بلا لو. کتنا بڑا اللہ کا چیلنج ہے. اور اگر تم سچے ہو تو یہ کر کے دکھاؤ. لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا اور یقیناً کبھی نہیں کر سکتے، تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر. اللہ تعالیٰ نے وارن کر دیا. اگر ایسی بات ہے تو پھر دیکھ لو تم کس کا فیول بننے جا رہے ہو.
کون سی یہ آگ ہے، اعدت للکافرین، جو مہیا کی گئی ہے منکرین حق کے لیے. اور کافر صرف جو ہے وہ نان مسلم نہیں ہوتا، کافر مسلمان بھی ہو سکتا ہے، جو حق کو نہ مانے، جو نعمت کی ناشکری کرے، جو قرآن کو پڑھنے کے بعد بھی قرآن کو عمل کے قابل نہ سمجھے، جو قرآن کے آدھے قوانین کو مانے اور آدھوں کا انکار کر دے. اللہ نے کہا اعدت للکافرین، یہ جہنم انہی کافروں کے لیے مہیا کی گئی ہے. اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ اس کتاب پر ایمان لے آئیں اور اس کے مطابق اپنے عمل درست کر لیں، انہیں خوشخبری دے دو کہ ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. ان باغوں کے پھل صورت میں دنیا کے پھلوں سے ملتے جلتے ہوں گے، لیکن جب پھل انہیں کھانے کو دیے جائیں گے تو وہ کہیں گے کہ ایسے ہی پھل اس سے پہلے دنیا میں ہم کو دیے جاتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ دنیا کے پھلوں میں اور جنت کے پھلوں میں کوئی چیز مشترک نہیں ہوگی سوائے ناموں کے، یا بہت تو شکل و صورت میں. آپ دنیا میں پھل کھاتی ہیں، کسٹرڈ ایپل، کیا کہتے ہیں اس کو، شریفہ. آپ شریفہ کھاتی ہیں، کہ کسی کو شریفہ پسند ہے تو آپ کو اس میں کتنے جتن کرنے پڑتے ہیں. ہر ایک آپ کو بائٹ کے اندر 4 بیج مل جاتے ہیں. کیا پتہ جنت کا ایسا پھل ہو، کسٹرڈ ایپل شریفہ، جس کے اندر ایک بھی بیج نہ ہو. آج کل بچے آم آئے ہوئے ہیں، آپ کو ہی بچے کہتے ہوں گے اس کو کیوبز میں کاٹ کے دے دیں، کہتے ہیں بچے. آج کل کے بچے جو ہیں وہ اس طرح سے کھانا پسند نہیں کرتے جس طرح سے ہم نے کھایا اپنے بچپن میں، تو وہ کہتے ہیں کہ اسے کیوبز میں کاٹ کے دے دیں. کیا پتہ جنت میں آم ہی ایسا ہو کہ چھلکا اتارا اندر سے کیوبز کٹے ہوئے نکل رہے ہیں، خود بخود کیوبز جو ہیں وہ آگے پیالے کے اندر ہم کھا رہے ہیں اور نوش فرما رہے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی جنت کا ایک سروے کرایا ہے کہ جنت کے جو پھل ہوں گے ان کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ وہاں ہمیشہ رہیں گے. جب بھی کھانے پینے کی بات آتی ہے، آپ دیکھیں جو آپ کھانا اکیلے بیٹھ کے کھائیں اور ایک کھانا آپ کسی کی کمپنی میں کھائیں، اور کمپنی بھی اگر آپ کو اپنی پسند کی مل جائے تو آپ کھانے کو کتنا انجوائے کرتے ہیں. آج کل کی لینگویج میں بچوں کو، ٹین ایج بچوں کو ان کے دوست مل جائیں اور بیویوں کو ان کے شوہر مل جائیں، اللہ ماشاء اللہ، وہ کہیں شوہروں کو دیکھ کر تو موڈ ہی خراب ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کمپنی کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ وہاں پر بہترین کمپنی دیں گے. اب آگے اللہ تعالیٰ مثال بتا رہے ہیں. ہاں، اللہ اس سے ہرگز نہیں شرماتا کہ مچھر یا اس سے بھی حقیر تر کسی چیز کی تمثیلیں دے، کسی چیز کی مثال دے. جو لوگ حق بات کو قبول کرنے والے ہیں وہ انہی تمثیلوں کو دیکھ کر جان لیتے ہیں کہ یہ حق ہے جو ان کی رب کی طرف سے آیا ہے، اور جو ماننے والے نہیں ہیں انہیں سن کر کہنے لگتے ہیں ایسی تمثیلوں سے، ایسے پیرابل سے اللہ کو کیا سروکار. یعنی ایٹیٹیوڈ ہے ان کے اندر، الفاظ نہیں ان کے، بلکہ اسکالرز کہتے ہیں کہ منافق کا جو رویہ ہوتا ہے وہ پرابلمٹک ہوتا ہے، ایٹیٹیوڈ پرابلمٹک ہوتا ہے. اسی طرح اللہ ایک ہی بات سے بہتوں کو گمراہی میں مبتلا کر دیتا ہے اور بہتوں کو راہ راست دکھا دیتا ہے. یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. ایروگنس ہے اس کے اندر، یہ جو ہے نا کہ اللہ کو ایسی مثالوں سے کیا سروکار، اللہ ایسے معمولی اگزامپلس کیوں دیتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ آج یہی معمولی اگزامپل کو سائنس ترقی کرتے کرتے کہاں پہنچ گئی. کبھی آپ کو موقع ملے تو ہارون یاحییٰ کی ڈاکیومنٹری دیکھیں آپ کبھی، مچھر کے اوپر. آپ کو کتنی ڈیٹیل ملے گی کہ آپ کو یقین نہیں آئے گا. ملیریا آج مچھر سے پھیلتا ہے، یلو فیور مچھر سے پھیلتا ہے، ڈینگی مچھر سے پھیلتا ہے. کس قدر یہ آج لوگوں کے اندر تکلیف کا باعث بن رہا ہے، اور لوگوں نے انہی چیزوں کو مذاق بنانے کے لیے استعمال کر لیا کہ اللہ اتنی پیٹی ایگزامپلز دیتا ہے، اتنی معمولی مثالیں دیتا ہے. اس سے گمراہی میں وہ انہی کو مبتلا کرتا ہے جو فاسق ہیں، اللہ کے عہد کو مضبوط باندھ لینے کے بعد توڑ دیتے ہیں. اللہ نے جسے جوڑنے کا حکم دیا ہے اسے کاٹتے ہیں اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں. حقیقت میں یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہاں واضح کر دیا کہ نقصان اٹھانے والا کون ہے، اور یہاں پر یہ چیز بہت امپورٹنٹ آئی ہے. الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل. اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے ان کو توڑتے ہیں.
نہ صرف اللہ کے حقوق نہیں نبھاتے، حقوق العباد بھی صحیح طرح سے نہیں نبھاتے. یہاں یہ بات کہہ دی گئی. ہم مسلمانوں کے لیے ایسی آیات پر جہاں اللہ تعالیٰ نے مچھر کی، مکھی کی مثال بیان کی ہے، ہمارا سبق اس پہ یہ ہے کہ ہم قرآن کے الفاظ پر کبھی ایمبیرس نہ ہوں. جب مسلمان قرآن کے الفاظ کے اندر چھپی وزڈم کو نکالنے والے بن جاتے ہیں تو پھر وہ اپولوجیٹک نہیں ہوتے، پھر وہ شرمندہ نہیں ہوتے، بلکہ پھر وہ ریسرچ کرتے ہیں، پھر وہ اسٹرگل کرتے ہیں، پھر وہ علم حاصل کرتے ہیں، اور پھر وہ دیکھتے ہیں کہ اللہ نے ان آیات کے پیچھے کیا سائنس رکھی ہے، کیا حکمت بیان کی ہے. اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پر سوال پوچھا، کیف تکفرون باللہ، تم اللہ کے ساتھ کفر کا رویہ کیسے اختیار کرتے ہو، حالانکہ تم بے جان تھے، اس نے تم کو زندگی عطا کی، پھر وہی تمہاری جان سلب کرے گا، پھر وہی تمہیں دوبارہ زندگی عطا کرے گا، پھر اسی کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے. اللہ تعالیٰ نے سائیکل بتا دیے یہاں پر آپ کی اور میرے، جو آگے سورہ آراف میں بھی آئیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو روحوں کی شکل میں زندہ کیا، پھر سب روحوں کو سلا دیا، پھر ہماری ماؤں کے پیٹوں میں ہمیں زندگی دوبارہ سے دی، پھر ہم اس دنیا کے اندر آئے، پھر اللہ ہمیں اس دنیا میں موت دیتا ہے، اور پھر اس موت کے بعد ایک اور زندگی ہے جس کے لیے آیا یہاں پر ثم الیہ ترجعون، پھر تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے. اللہ کرے کہ جب ہم اللہ کے پاس پہنچیں تو اللہ ہم سے راضی ہو جائے. آج آپ دیکھیں یہ جو مثال آئی نا مچھر کی، یہاں پر یہ بات بہت اللہ کی یہاں پر گہری بات ہے. مسلمان بھی جب اللہ کے قوانین کوئی سامنے بتائے جاتے ہیں جس پر کوئی مسلمان خود کنونس نہیں ہوتا، اس پر آپ کا اور میرا رویہ ایمبیرسنگ ہو جاتا ہے، اپولوجیٹک ہو جاتا ہے. نہیں اللہ کا قرآن میں یہ مطلب تو نہیں ہوگا، نہیں یہاں پر اس آیت کا یہ مفہوم نہیں ہو سکتا، یہ کرنے کی آپ کو اور مجھے ضرورت نہیں ہے. کبھی آئنسٹائن کی کسی تھیوری کے اوپر آپ کو اور مجھے ایمبیرسمنٹ ہوئی، حالانکہ سخت زہر لگتی ہیں آپ کو اور مجھے. اپنے بچوں سے پوچھیں کتنی مشکل سے آئنسٹائن کی تھیوری وہ یاد کرتے ہیں، کتنی مشکل سے ان کو جو ہے اس کے فارمولاز یاد ہوتے ہیں، لیکن اس پر تو کبھی آپ اور میں اپولوجیٹک نہیں ہوتے، اس پر تو کبھی غصے کا اظہار نہیں کرتے. ہم اسے لے لیتے ہیں ایز اٹ از کی بنیاد پر جیسے وہ ہیں. تو قرآن کو لیتے ہوئے کیوں گھبراتے ہیں؟ مسلمان کو آج بہت زیادہ کانفیڈنس اپنے اندر لانے کی ضرورت ہے. کانفیڈنٹ مسلمانوں کی ضرورت ہے، ایمبیرسڈ مسلمانوں کی ضرورت نہیں ہے. وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کی ساری چیزیں پیدا کی، پھر اوپر کی طرف توجہ فرمائی اور 7 آسمان استوا کیے، اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے کتنا سودنگ کلر کا آسمان آپ کو اور مجھے دے دیا. امیجن کریں کہ یہ آسمان اگر شاکنگ پنک کلر کا ہوتا، کیسا لگتا؟ اللہ نے مٹی کتنے پیارے رنگ کی دے دی، براؤن کہ جب اس کے اندر مختلف رنگوں کے پھول کھلتے ہیں تو وہ اتنے ویوڈ لگتے ہیں، اتنے واضح نظر آتے ہیں. امیجن کریں یہ جو مٹی ہے یہ اورنج کلر کی ہوتی، پھر یہ جو گھاس آپ کے اور میرے سامنے ہے گرین کلر کی، اگر یہ پچ ڈارک ہوتی، بلیک کلر کی ہوتی، تو اللہ نے آپ کے اور میری آنکھوں کو بھلے لگنے والی نعمتیں آپ کے اور میرے ارد گرد رکھ دی ہیں، پھر بھی اللہ کا شکر ادا نہیں کریں گے، پھر بھی اللہ کی ناشکری کریں گے. پھر بھی اللہ نے کہا کیف تکفرون باللہ، کیسے تم اللہ کا کفر کرتے ہو، کیسے تم اللہ کی ناشکری کرتے ہو، کیسے تم اللہ کی باتوں کو نہیں مانتے ہو. اب آگے ذکر آ رہا ہے آیت نمبر 30 سے آدم علیہ السلام کی تخلیق کا. آدم علیہ السلام جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیفہ ڈکلیئر کیا. پھر ذرا اس وقت کا تصور کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. خلیفہ کہتے ہیں عربی زبان میں، آسان اگر ہم اس کو سمجھیں، اللہ سے احکامات لینے کے بعد، وصول کرنے کے بعد اس کو دنیا میں نافذ کرنے والا. یہاں پر خلیفہ سے مراد یہ ہے، اللہ سے احکامات لینے کے بعد اس کو دنیا میں نافذ کرنے والا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. انہوں نے عرض کیا کہ آپ زمین میں کسی ایسے کو مقرر کرنے والے ہیں جو اس کے انتظام کو بگاڑ دے گا اور خون ریزیاں کرے گا. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور آپ کی حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح اور آپ کی تقدیس تو ہم کر ہی رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ میں جانتا ہوں جو کچھ تم نہیں جانتے. اللہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس حکمت کے لیے انسان کو پیدا کیا. اللہ نے فرشتے بنائے، اور فرشتوں کے لیے اسکالرز کہتے ہیں کہ ان کے اندر خواہشات نہیں ہیں، بغیر خواہشات کے ان کو پیدا کیا، وہ صرف عبادت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جانور بنائے، اسکالرز کہتے ہیں کہ جانور نفس البہیمہ ہیں، صرف اپنی خواہشات پوری کرتے ہیں، کوئی ایز سچ ان کا مقصد اتنا نہیں ہوتا زندگی کے اندر، جیسے جانور کو اٹ سیلف کوئی مقصد پورا نہیں کرنا ہوتا. تو جانوروں کو بنایا خواہشات پر، فرشتوں کو بنایا عبادت پر، ان کا زندگی کا مقصد صرف اور صرف عبادت ہے.
انسان کو بنایا ان دونوں کے کمبینیشن سے، پھر بنا خلیفہ. اس میں عبادت بھی ہے اور اس کے اندر خواہشات بھی ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور مجھے اشرف المخلوقات کہا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم کو ساری چیزوں کے نام سکھائے، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا اگر تمہارا خیال صحیح ہے کہ کسی خلیفہ کے تقرر سے انتظام بگڑ جائے گا تو ذرا ان چیزوں کے نام بتاؤ. انہوں نے عرض کیا نقص پاک تو آپ ہی کی ذات ہے، ہم تو بس اتنا ہی علم رکھتے ہیں جتنا آپ نے ہم کو دے دیا ہے. حقیقت میں سب کچھ جاننے اور سمجھنے والا آپ کے سوا کوئی نہیں ہے. اسکالرز کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو دنیا میں آنے والا سارا پوٹینشیل علم دے دیا تھا، اور وقت کے ساتھ ساتھ اس نالج کا ایکسپلوژن ہو رہا ہے، جو جنریشن آفٹر جنریشن کسی کے اندر سے کوئی سائنٹسٹ نکل آتا ہے، کسی نسل سے جو ہے کوئی ریسرچ کرنے والا نکل آتا ہے، اور یہ آہستہ آہستہ مختلف دنیا کے سامنے جو علوم آ رہے ہیں، یہ سارے کا سارا پوٹینشیل نالج اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو دے دیا تھا. آدم علیہ السلام نے سوال نہیں کیا. جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ ذرا بتاؤ ان چیزوں کے نام، اللہ نے کہا نا تم انہیں ان چیزوں کے نام بتاؤ، تو آدم علیہ السلام نے کہا کیوں، میں کیوں بتاؤں، وہ کیوں نہیں بتاتا. ہمارا تو یہی حال ہے نا، جب ہم اللہ کے احکامات سنتے ہیں ہمیں فوراً خیال آتا ہے، ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں غیبت کے اوپر، ہم کہتے ہیں ہاں اچھا وہ فلانی میری رشتہ دار بہت غیبت کرتی ہیں. ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں جھوٹ کے اوپر، ہاں میری میڈ بہت جھوٹ بولتی ہے. کام کرنے والی ہیں اتنا جھوٹ بولتی ہیں کہ بس میں کیا بتاؤں. اور جو ہم خود جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں اس کے بارے میں کیا خیال ہے. اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو کہا کہ تم ذرا ان چیزوں کے نام بتاؤ، تو انہوں نے یہ نہیں کہا کیوں، میں کیوں بتاؤں، بالکل نہیں. جب اس نے ان کو ان سب کے نام بتا دیے تو اللہ نے فرمایا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی وہ ساری حقیقتیں جانتا ہوں جو تم سے مخفی ہیں. جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو وہ بھی مجھے معلوم ہے، جو کچھ تم چھپاتے ہو اس کو بھی میں جانتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے سارا اکتسابی علم، ایکوائرڈ نالج جو تھی وہ آدم علیہ السلام کو دے دی تھی، ان کی جینز میں ڈال دی تھی. پھر جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے جھک جاؤ تو سب جھک گئے، مگر ابلیس نے انکار کیا. وہ اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں پڑ گیا اور نافرمانوں میں شامل ہو گیا. وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، کافر ہو گیا. حالانکہ اپنی عبادتوں کے، اپنی سجدوں کی کثرت کی وجہ سے وہ جنوں سے نکل کر فرشتوں کی صف میں آ چکا تھا، لیکن وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، ایک بات نہیں مانی. اللہ نے اس کو کہا کہ وہ کافروں میں سے ہو گیا. وہ کافر ہے جو اللہ کو تو مانے، اللہ کی بات نہ مانے. تو ہم سوچ لیں کہ ہم نے اپنی زندگی میں اپنے آپ کو مومن ڈکلیئر کروانا ہے اللہ کی نظر میں یا کافر. پھر ہم نے آدم سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو اور یہاں بافراغت جو چاہو کھاؤ، مگر اس درخت کا رخ نہ کرنا ورنہ ظالموں میں شمار ہوگے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بات واضح کر دی، اور قرآن اس چیز کو واضح کرتا ہے کہ بی بی حوا نے صرف نہیں آدم علیہ السلام کو جو تھا وہ کہا تھا کہ وہ شیطان کی بات میں آ گئی تھی، اور پھر انہوں نے آدم علیہ السلام سے کہا تھا کہ اچھا آپ یہ کام کر لیں. دونوں کے لیے آیا تھا. اگر آپ عربی کے الفاظ پڑھیں تو یہاں آتا ہے وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا. یہاں پر ڈیول کے الفاظ آتے ہیں، جیسے انگریزی اور اردو میں واحد جمع ہوتا ہے، سنگولر پلورل ہوتا ہے، عربی زبان میں ایک اور ہوتا ہے بیچ میں عدد، وہ ہوتا ہے تثنیہ، ڈیول، دو لوگوں کے لیے جب آتا ہے. اور یہاں عربی زبان میں دو لوگوں کی بات کی گئی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک بات اور واضح کی کہ اللہ نے پوری جنت میں گھومنے پھرنے کی اجازت دی ہوئی تھی. اللہ نے کہا تھا جو چاہو کھاؤ، جو چاہو پیو، جہاں چاہو جاؤ، بس ایک درخت کے قریب نہ جانا. تو اسکالرز اس سے یہ مفہوم نکالتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ شریعت کا مزاج بھی یہی ہے کہ ہماری شریعت میں زیادہ تر چیزیں حلال ہیں، بہت کم ہیں جن کو حرام ڈکلیئر کیا گیا ہے. پھر بھی اگر آپ کو اور مجھے اپنی شریعت تنگ لگتی ہے تو پھر یہ قصور کس کا ہے، میرا یا شریعت کا؟ میرے علم کی کمی ہے. شیطان نے ان دونوں کو اس درخت کی ترغیب دے کر ہمارے حکم کی پیروی سے ہٹا دیا اور انہیں اس حالت سے نکلوا کر چھوڑا جس میں وہ تھے. فَأَزَلَّهُمَا کے الفاظ آتے ہیں، آپ آگے پڑھیں گی قرآن میں آتے ہیں فَدَلَّهُمَا بِغُرُورٍ، اس نے ان دونوں کو پھسلایا، بہلایا، پھسلایا. دلہ عربی زبان میں دال لام کی تشدید کے ساتھ آتا ہے، جیسے کسی کو ٹریپ کیا جائے. ایک آپ نے اگر پرانی ڈاکیومنٹریز دیکھی ہوں تو وہ خرگوش کو یا مرغیوں کو ایسے ٹریپ کرتے تھے کہ کسی رسی کے ساتھ کوئی کھانے کی چیز باندھ دیتے تھے
اور پھر وہ آہستہ آہستہ کھانا دور پھینک کے پھر آہستہ آہستہ اپنی طرف کھینچتے تھے تاکہ جانور یا پرندہ ان کی طرف آ جائے. دلہ عربی زبان میں اس کے لیے آتا ہے. تو شیطان کے لیے بھی آتا ہے. اسکالرز کہتے ہیں کہ اس نے ایک دم سے آ کے نہیں کہا ہوگا ہے چلو اس درخت کا پھل کھاتے ہیں. نہیں، اسکالرز کہتے ہیں کہ اس نے آ کر وسوسہ ڈالا ہوگا، دل میں خیال ڈالا ہوگا، ہمدرد دوست کی شکل میں آیا ہوگا. ایک خیال آیا، پھر دوسرا خیال آیا، پھر تیسرا خیال آیا. اتنے خیال آئے کہ الٹیمیٹلی آدم علیہ السلام سے وہ غلطی ہو گئی. ہم نے حکم دیا کہ اب تم سب یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہیں ایک خاص وقت تک زمین میں ٹھہرنا اور وہیں زندگی بسر کرنا ہے. پھر کیا ہوا؟ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ. اس وقت آدم نے اپنے رب سے چند کلمات توبہ کے سیکھ لیے، جس کو اس کے رب نے قبول کر لیا کیونکہ وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے توبہ کرنے والے کی بھی بہت اہمیت بیان کی ہے اپنے مذہب کے اندر، اپنے دین کے اندر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے الفاظ آتے ہیں التائب من الذنب کما لا ذنب له. گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ جیسے کبھی اس نے گناہ کیا ہی نہیں تھا. حدیث کا مفہوم آتا ہے اللہ کو توبہ کرنے والا کتنا پسند آتا ہے، اتنا پسند آتا ہے. اس کی تشبیہ دی گئی، اس کی مثال دی گئی کہ جیسے صحرا میں ایک مسافر جا رہا ہے اکیلا اونٹ کے اوپر، اس کا سارا پروویژن جو ہے وہ اس کے اونٹ کے اوپر ہے، اس کا کھانا پینا، اس کا سب کپڑے وغیرہ. تھوڑی دیر کے لیے آرام کرنے کے لیے صحرا میں وہ کسی درخت کے نیچے لیٹ جاتا ہے، اپنے اونٹ کو وہیں سائڈ پر جو ہے وہ باندھ دیتا ہے. اٹھ کر دیکھتا ہے، جب آنکھ کھلتی ہے تو اونٹ نہیں ہے، اونٹ غائب. اب اونٹ پر جو پانی تھا وہ بھی غائب، جو کھانا تھا وہ بھی غائب، جو کپڑے وغیرہ تھے وہ بھی غائب. ایسے میں وہ بہت ڈھونڈتا ہے اپنے اونٹ کو، ادھر 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 ادھر، لیکن اس کو اپنا اونٹ نہیں ملتا. آخر صحرا میں تھک کر وہ موت کے انتظار میں بیٹھ جاتا ہے اور اپنے موت کے انتظار میں ہوتا ہے کہ اچانک سے دیکھتا ہے کہ سامنے اس کا اونٹ آ گیا اور اس کا سارا سامان بھی اونٹ کے اوپر موجود ہے. اتنا خوش ہوتا ہے، حدیث کے الفاظ آتے ہیں، اتنا خوش ہوتا ہے کہ خوشی میں کہتا ہے اللہ میں تیرا رب تو میرا بندہ. کہنا کیا تھا اس نے؟ اللہ تو میرا رب میں تیرا بندہ. لیکن اس کی خوشی تھی، اتنی خوشی کہ اس نے اپنے الفاظ کے اوپر بھی دھیان نہیں دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو اپنے بندے کی توبہ سے اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے جیسی اس بندے کو اپنا اونٹ اور اپنا پروویژن واپس ملنے پر ہوئی. تو یہ اللہ کی شان ہے. غلطی ہوئی ہے توبہ کر لیں، اللہ سے معافی مانگ لیں. رمضان معافی مانگنے کا مہینہ ہے. رمضان اپنے گناہوں کو بخشش میں کنورٹ کرنے کا مہینہ ہے. رمضان اپنے پچھلی تمام زندگی میں سے گناہوں کو ڈیلیٹ کرنے کا مہینہ ہے. چلتے پھرتے اللہ سے معافی مانگیں. ہم نے کہا کہ تم سب یہاں سے اتر جاؤ، پھر جو میری طرف سے کوئی ہدایت تمہارے پاس پہنچے تو جو لوگ میری اس ہدایت کی پیروی کریں. کون سی ہدایت؟ علم الوحی. جو بھی اللہ کی طرف سے شریعت دی جائے، جو بھی علم الوحی آئے، جو بھی ریویلڈ نالج آئے، ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہ ہوگا. اور جو اس کو قبول کرنے سے انکار کریں گے اور ہماری آیات کو جھٹلائیں گے وہ آگ میں جانے والے ہیں. ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ نے کیا کہا یہاں پر کہ جس نے میری ہدایت کی پیروی کی فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اس کو کوئی ڈر نہیں ہوگا. یاد رکھیں جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا، اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ سب سے ڈرتا ہے. شاعر نے کہا ہے نا وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. اللہ کے سامنے بندگی کا اظہار کر دیں، اللہ کا بندہ بن جائیں. اللہ کا بندہ آپ کو اور مجھے تقوی گین کروائے گا. اللہ کا بندہ بننا مجھے اور آپ کو اپنی اوقات یاد رکھائے گا کہ میں ہوں کیا اللہ کے سامنے. اللہ کا بس چلے تو کس وقت آسمان سے کون سی آفت، زمین سے کون سی مشکل میرے اوپر آئے اور میں ختم ہو جاؤں. اللہ کی رحمت کے اس نے زندگی میں ایک اور قرآن کی نعمت دی کہ جس میں ہم اپنے آپ کو بخشوا سکتے ہیں اور نیکیاں کما سکتے ہیں. تو اللہ سے ڈریں. اللہ کا ڈر انسان میں اطاعت کا شوق پیدا کر دیتا ہے. اب آگے اس قوم کا ذکر چل رہا ہے جس قوم کو ہم سے پہلے شریعت دی گئی تھی، یعنی بنی اسرائیل. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم. اے بنی اسرائیل ذرا یہ خیال رکھو میری اس نعمت کا جو میں نے تم کو عطا کی تھی. کیا عطا کی تھی اللہ تعالیٰ نے؟ میرے ساتھ تمہارا جو عہد تھا اسے تم پورا کرو، جو میرا عہد تمہارے ساتھ تھا اسے میں پورا کروں گا، اور مجھ ہی سے تم ڈرو. وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، مجھ ہی سے تم ڈرو. بنی کہتے ہیں عربی زبان میں بیٹے کو،
اور اسر کہتے ہیں بندے کو. ایل ہیبرو لینگویج میں، عبرانی زبان میں کہتے تھے اللہ کو. بنی اسرائیل کہا گیا، کیا کہا گیا؟ یہ یعقوب علیہ السلام کا اصل میں لقب تھا. یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں سے جو سارے قبیلے بنے تھے ان کو کہا گیا تھا بنی اسرائیل. ان سے بھی کہا گیا کہ جو تم کو میں نے شریعت دی ہے اس شریعت کو فالو کرو اور اس شریعت کے ساتھ اپنی زندگی گزارو اور مجھ سے ڈرو. میں نے جو کتاب بھیجی ہے اس پر ایمان لاؤ، یہ اس کتاب کی تائید میں ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود تھی، لہذا سب سے پہلے تم اس کے منکر نہ بن جانا، تھوڑی قیمت پر میری آیات کو نہ بیچ ڈالو اور میرے غضب سے بچو، اللہ کے غضب سے بچو. ہاف ٹروتھس مت بولنا، لوپ ہولز مت نکال لینا، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اپنی شریعت کو مت بدل دینا. بنی اسرائیل کے پاس علم کی کمی نہیں تھی، علم بہت تھا، لیکن عمل کے لیے ان کے دل نہیں کھلے تھے. ہدایت کا دار و مدار یاد رکھیں، علم پر نہیں دل پر ہوتا ہے. اگر دل کھل جائے تو انسان ہدایت پر عمل کرنا شروع کر دیتا ہے. اللہ نے کہا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. باطل کا رنگ چڑھا کر حق کو مشتبہ نہ بناؤ اور نہ جانتے بوجھتے حق کو چھپانے کی کوشش کرو. نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور جو لوگ میرے آگے جھک رہے ہیں ان کے ساتھ تم بھی جھک جاؤ. أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ. تم دوسروں کو تو نیکی کا راستہ اختیار کرنے کے لیے کہتے ہو مگر اپنے آپ کو بھول جاتے ہو حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو. کیا تم عقل سے بالکل ہی کام نہیں لیتے؟ آپ دیکھ لیں، بعض لوگوں کے لیے آتا ہے احادیث کے اندر جس کا مفہوم آتا ہے کہ بعض لوگوں کو دوزخ میں دیکھ کر لوگ حیرت سے پوچھیں گے آپ یہاں؟ اس لیے کہ دنیا میں وہ بہت نیک جانے جاتے تھے، لیکن وہ نیک کیسے تھے کہ دوسروں کو تو نیکی کرنے کا کہتے تھے، خود با عمل نہیں تھے. روایات میں آتا ہے کہ سب سے پہلے 3 لوگ جن کا حساب کتاب کیا جائے گا اور ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا، ان میں ایک اسلام کا اسکالر ہوگا، قاری ہوگا، بہترین قرآن پڑھنے والا ہوگا. اللہ ہمیں ایسی لا علمی سے اور بے عملی سے محفوظ رکھے. وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. صبر اور نماز سے مدد لو. اللہ تعالیٰ نے یہاں کہا صبر اور نماز سے مدد لو. کس چیز کی؟ یہ لکھا کس چیز کی مدد لو، اور آگے لکھا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. بے شک نماز ایک سخت مشکل کام ہے مگر ان فرمانبرداروں کے لیے مشکل نہیں ہے جو سمجھتے ہیں کہ انہیں آخر اپنے رب سے ہی ملنا ہے اور اس کی طرف پلٹ کر جانا ہے. وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. کس چیز کی مدد لو؟ ہر چیز کے لیے اللہ سے نماز اور صبر سے مدد مانگو. جب مشکل آئے نماز پڑھو، خوشی آئے نماز پڑھو، کوئی چیز سمجھ نہ آ رہی ہو نماز پڑھو، کوئی چیز پریشان کر رہی ہو نماز پڑھو. اللہ کے ساتھ اپنے رابطے کو کنٹینیوس رکھو تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں جو ہے وہ صحیح اس کا نتیجہ سامنے دکھا دے. اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری اس نعمت کو جس سے میں نے تمہیں نوازا تھا اور اس بات کو کہ میں نے تمہیں دنیا کی ساری قوموں پر فضیلت عطا کی تھی، اور ڈرو اس دن سے کہ جب کوئی کسی کے ذرا کام نہ آئے گا، نہ کسی کی طرف سے سفارش قبول ہوگی، نہ کسی کو فدیہ لے کر چھوڑا جائے گا اور نہ مجرموں کو کہیں سے مدد مل سکے گی. قیامت کے لیے آتا ہے روایات میں کہ قیامت میں کھڑے کھڑے جب 500 سال 600 سال گزر جائیں گے تو کس کو اپنی 60 سال کی مزے کی دنیا یاد آئے گی؟ کسی کو یاد آئے گی؟ کسی کو یاد نہیں آئے گی. ایک ڈبکی جو جہنم میں دی جائے گی دنیا کے سارے عیش بھول جائے گا انسان. اور وہ جس نے اپنی ساری زندگی نیک اعمال کرنے پر گزاری ہوگی، نیکیاں اکٹھی کرنے پر گزاری ہوگی، اس کو جنت میں ایک ڈبکی دی جائے گی اور اسے پوچھا جائے گا بتاؤ کیسی رہی تمہاری زندگی؟ وہ کہے گا میں نے زندگی میں کبھی غم دیکھا ہی نہیں. یہ 60-70 سال کی زندگی میں انجوائمنٹ کرنے کے لیے کیوں اپنے آنے والی آگے کی ایٹرنل لائف کو آپ اور میں ضائع کر دیں؟ یاد کرو وہ وقت جب ہم نے تم کو فرعونیوں کی غلامی سے نجات بخشی، انہوں نے تمہیں سخت عذاب میں مبتلا کر رکھا تھا، تمہارے لڑکوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے. اس حالت میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش تھی. اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ ایگزام ڈالا. اسکالرز کہتے ہیں اللہ چاہتا تو اللہ بنی اسرائیل کا مکمل جینوسائیڈ کروا دیتا مکمل ختم ہو جاتے، لیکن ان کی عورتوں کو زندہ رکھا، ان کی نسل کو آگے چلانا تھا. ایک وجہ یہ تھی. دوسرا اسکالرز کہتے ہیں اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ عورت تربیت کرتی ہے. اللہ نے عورتوں کو تربیت کے لیے سلامت رکھا.
ابھی بھی اللہ کو اس قوم سے امید تھی کہ اس قوم میں اور لوگ ایسے آئیں گے جن کو اگر اچھی تربیت مل جائے تو یہ قوم جو ہے آگے جا کر اپنے معاملات کو درست کر سکتی ہے۔ یاد کرو وہ وقت جب ہم نے سمندر پھاڑ کر تمہارے لیے راستہ بنایا، پھر اس میں سے تمہیں بخیریت گزروا دیا، پھر وہیں تمہاری آنکھوں کے سامنے فرعونیوں کو غرقاب کر دیا۔ یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کو 40 شبانہ روز کی قرارداد پر بلایا تو اس کے پیچھے تم بچڑے کو اپنا معبود بنا بیٹھے۔ اس وقت تم نے بڑی زیادتی کی تھی، مگر اس پر بھی ہم نے تمہیں معاف کر دیا، شاید کہ اب تم شکر گزار بنو۔ یہ جو بچڑے کی بات یہاں پر آئی ہے، العجلہ، عجلہ اجلت سے ہے۔ اسکالرز کہتے ہیں کہ دنیا سے محبت اجلت کا سمبل ہے۔ بچڑا آج میرا اور آپ کا ہر وہ چیز، ہر وہ نعمت بچڑا ہے جو مجھے اور آپ کو اللہ کی محبت سے اور اللہ کے راستے میں عمل کرنے سے روک دے۔ وہ گولڈن کاف ہے آپ کا اور میرا۔ ان کے لیے اجلت کیا تھی کہ انہوں نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا۔ یاد کرو ٹھیک اس وقت جب تم یہ ظلم کر رہے تھے، ہم نے موسیٰ کو کتاب اور فرقان عطا کی تاکہ تم اس کے ذریعے سے سیدھا راستہ پا سکو۔ یاد کرو جب موسیٰ یہ نعمت لیے ہوئے پلٹا تو اس نے اپنی قوم سے کہا کہ لوگوں تم نے بچڑے کو معبود بنا کر اپنے اوپر سخت ظلم کیا ہے، لہذا تم لوگ اپنے خالق کے حضور توبہ کرو اور اپنی جانوں کو ہلاک کرو، اسی میں تمہارے خالق کے نزدیک تمہاری بہتری ہے۔ اس وقت تمہارے خالق نے تمہاری توبہ قبول کر لی اور وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یہاں یہ مائنڈ سیٹ ایک بتا دیا گیا، اس مائنڈ سیٹ سے آپ کو اور مجھے بچنا ہے۔ دنیا اور صرف دنیا، بس دنیا مل جائے، فون بھی مل جائے۔ ایک فون ملتا ہے، آئی فون 5 دلائیں اپنے بچوں کو، آئی فون 6 آ جاتا ہے۔ آئی فون 6 دلائیں تو 6 پلس آ جاتا ہے، اور جن کے پاس 6 پلس ہے اب وہ تیار رہیں اگلے سال 7 مہینے کے بعد اگلا فون آنے والا ہے۔ دنیا اور بس دنیا۔ ابھی اگر 4 کمروں کا گھر تھا تو اب 5 کمروں کا گھر، 5 کمروں کا ہے تو اب 10 کمروں کا گھر۔ ہم اسی کے پیچھے دوڑتے رہتے ہیں، یہی ہمارے گولڈن کافس ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس دنیا میں اس طرح رہنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی نعمتوں کو بھی اللہ کی راہ میں، حق کی راہ میں استعمال کر سکیں، اور ہم بنی اسرائیل والے مائنڈ سیٹ پر نہ رہیں کہ ہمارا حال یہ ہو جائے ٹو مینی ڈاؤٹس ٹو مینی ایپیٹائٹس، یہ ہمارا حال نہ ہو جائے، شک کا شکار ہم نہ ہو۔ یاد کرو جب تم نے موسیٰ سے کہا تھا کہ ہم تمہارے کہنے کا ہرگز یقین نہیں کریں گے۔ یہ بنی اسرائیلیوں کا خاص مرض، شک کی بیماری، ہر وقت کوسچن مارک بنے رہتے تھے۔ ہر آزمائش کے بعد اللہ ان کو مہلت دیتا تھا کہ شاید کہ یہ ہدایت پر آ جائیں، لیکن ان کا شک ان کو ہدایت پر نہیں آنے دیتا تھا۔ کیا کہا انہوں نے؟ یاد کرو جب تم نے موسیٰ سے کہا تھا کہ ہم تمہارے کہنے کا ہرگز یقین نہ کریں گے جب تک اپنی آنکھوں سے اعلانیہ اللہ کو تم سے کلام کرتے ہوئے نہ دیکھ لیں۔ اس وقت تمہارے دیکھتے دیکھتے ایک زبردست کڑکے نے تم کو آ لیا، تم بے جان ہو کر گر چکے تھے، مگر پھر ہم نے تم کو جلا اٹھایا، یعنی ہم نے تم کو زندہ کیا، شاید کہ اس احسان کے بعد تم شکر گزار بن جاؤ۔ اللہ ہر آزمائش کے بعد بنی اسرائیلیوں کو مہلت دیتا تھا۔ ہم نے تم پر ابر کا سایہ کیا۔ یہاں پر تقریباً روایات میں آتا ہے کہ یہ 6 لاکھ کے قریب بنی اسرائیلی تھے جو صحرائے سینا میں تھے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے تم پر ابر کا سایہ کیا، من و سلوہ کی غذا تمہارے لیے فراہم کی، اور تم سے کہا کہ جو پاک چیزیں ہم نے تمہیں بخشی ہیں انہیں کھاؤ، مگر تمہارے اسلاف نے جو کچھ کیا یعنی ناشکری، وہ ہم پر ان کا ظلم نہ تھا بلکہ انہوں نے آپ اپنے اوپر ظلم کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس صحرائے سینا کے اندر 6 لاکھ کے قافلے کے اوپر یہ نعمتیں دی تھیں۔ ان کے اوپر مستقل ایک بادل کا سایہ رہتا تھا، حالانکہ صحرا اور دھوپ یہ دونوں چیزیں جو ہیں ڈیپلی ریلیٹڈ ہیں، لیکن اللہ نے ان کے اوپر ابر کا سایہ کیے رکھا۔ من آتا ہے کاربس کے لیے، کاربوہائیڈریٹ سے کچھ دانوں کی شکل کی، گرینز کی شکل کی خوراک تھی جو اللہ نے ان کے لیے آسمان سے نازل کی، اور سلوا وائٹ میٹ، چھوٹے چھوٹے پرندے ہوتے تھے۔ اللہ نے ان کے اوپر یہ نعمتیں کی تھیں، اللہ نے ان کی نیوٹریشنل ڈیمانڈ پوری کی تھی تاکہ یہ آگے بڑھ کر شریعت کی ڈیمانڈز کو پورا کر سکیں۔ پھر یاد کرو جب ہم نے کہا تھا یہ بستی جو تمہارے سامنے ہے اس میں داخل ہو جاؤ، اس کی پیداوار جس طرح چاہو مزے سے کھاؤ، مگر بستی کے دروازے میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہونا اور کہتے جانا حتتن حتتن، یعنی اللہ کی مغفرت کا اپنے لیے سامان کرنا۔ حتتن عربی زبان میں کہتے ہیں اصل میں پتے جھاڑنے کو، اور پتے جھاڑنے کو پھر ٹرمینالوجیکلی لیا جاتا ہے کہ انسان اپنی ذات سے گناہ کو جھاڑ لے۔
اس طرح سے اس کا مفہوم بنتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابی کے آداب سکھائے کہ جب تمہیں کامیابی ملے اور تم فلاں بستی میں داخل ہو تو عاجزی کے ساتھ جانا، اکڑ کر مت جانا. اللہ کا دین قائم کرنا، اس کے لیے تمہیں قربانیاں چاہیے ہوں گی. ہم تمہاری خطاؤں سے درگزر کریں گے اور نیکوکاروں کو مزید فضل و کرم سے نوازیں گے. مگر جو بات ان سے کہی گئی تھی، ظالموں نے اسے بدل کر کچھ اور کر دیا. آخرکار ہم نے ظلم کرنے والوں پر آسمان سے عذاب نازل کیا. یہ سزا تھی ان نافرمانیوں کی جو وہ کر رہے تھے. یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی کی دعا کی تو ہم نے کہا کہ فلاں چٹان پر اپنا عصا مارو. چنانچہ اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے اور ہر کبیلے نے جان لیا کہ کون سی جگہ اس کے پانی لینے کی ہے. اس وقت ہدایت یہ کر دی گئی تھی کہ اللہ کا دیا ہوا رزق کھاؤ پیو اور زمین میں فساد برپا نہ کرتے پھرو. آپ دیکھیں اسکالرز کہتے ہیں کہ اللہ چاہتا تو ایک چشمہ پھوٹ جاتا اور سارے 12 قبیلے کے لوگوں کو کافی ہو جاتا. کیا ممکن نہیں تھا کہ آب زمزم کے اس وقت کوئی 2000 5000 چشمے؟ کتنا چشمہ ہے آب زمزم کا؟ ایک ہی تو سپرنگ ہے جس سے پانی نکل رہا ہے. اللہ تعالیٰ کو پتا تھا یہ بنی اسرائیلی جو ہیں ان کے اندر مس مینجمنٹ ہے، تو اللہ نے 12 قبیلوں کو 12 الگ الگ سپرنگ دے دیے، 12 الگ الگ چشمے دے دیے تاکہ ان کے اندر ایڈمنسٹریٹولی معاملات جو ہیں وہ سنبھلے رہیں اور یہ اپنے ان چھوٹے معاملات کے اندر پڑ کے اپنے بڑے عمل سے غافل نہ ہو جائیں. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اللہ نے ان سے کہا تھا کہ کھاؤ پیو اور زمین میں فساد برپا نہ کرو. فساد کس سے برپا ہوتا ہے زمین میں؟ ہم کیا سمجھتے ہیں فساد برپا کرنا یہ ہے کہ کسی کو قتل کر دیا. صرف یہ فساد نہیں ہے، فساد لالچ کرنا، لالچ کرنے سے زمین پر فساد پیدا ہوتا ہے. حرص کرنے سے زمین پر فساد پیدا ہوتا ہے. ناشکری کرنے سے زمین پر فساد پیدا ہوتا ہے. بے صبری کرنے سے، شارٹ ٹیمپرنس دکھانے سے زمین پر فساد پیدا ہوتا ہے. اور امن کیسے پیدا ہوتا ہے؟ شکر گزاری سے امن پیدا ہوتا ہے، صبر کرنے سے امن پیدا ہوتا ہے، ٹالرنٹ پرسنالٹی اپنانے سے صبر پیدا ہوتا ہے، قناعت سے صبر آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہت سی نعمتیں دی تھیں، کھانے پینے کا انتظام بھی کیا تھا، چشموں کا انتظام بھی کیا تھا، لیکن انہوں نے اپنی ان نعمتوں کا فائدہ نہ اٹھایا. جب ان کی ضرورت پوری ہوئی، یاد کرو جب تم نے کہا تھا کہ اے موسیٰ ہم ایک ہی طرح کے کھانے پر صبر نہیں کر سکتے. اللہ نے تو ان کی ضرورتیں پوری کی تھیں، لیکن کیا ہوا؟ ناشکری. ایک ہی جیسا کھانا روز روز. ہمارے بچوں کے لیے اس میں کتنا سبق ہے. کیا آپ روز مرغی پکا لیتی ہیں؟ کیا آپ روز دال لے آتی ہیں؟ حالانکہ دال بیچاری پکے گی شاید مہینے میں ایک دفعہ. اگر ایک دفعہ کے بعد اب دوبارہ میز پر نظر آ گئی اسی ہفتے میں، آپ تو ہر وقت دال پکا لیتے ہیں. کبھی آپ کے بچے جو ہیں وہ برگر کو دیکھ کے نہیں کہتے آپ تو ہر وقت برگر منگوا لیتی ہیں. کبھی پیزا کو دیکھ کر نہیں کہتے آپ تو ہر وقت پیزا منگوا لیتی ہیں. کبھی پاستا کو دیکھ کر نہیں کہتے. لیکن ناشکری نہیں ہونی چاہیے. اللہ جو دے اس پر قناعت، یہ سکھانے کی ضرورت ہے. اب جب اللہ نے ان کی اتنی ضروریات پوری کی، ان کی خواہشات بھی پوری کی، تو اب ان کا حال دیکھیں. نعمتوں میں اتنا انڈلج ہوئے کہ اللہ سے دعا بھی نہیں مانگ رہے، دعا کرنے کو تیار ہی نہیں ہے. موسیٰ سے کیا کہا انہوں نے؟ اپنے رب سے دعا کرو کہ ہمارے لیے زمین کی پیداوار، ساگ، ترکاری، کھیرا، ککڑی، گیہوں، لہسن، پیاز، دال وغیرہ پیدا کرے. تو موسیٰ نے کہا کیا تم ایک بہتر چیز کے بدلے ادنا درجے کی چیزیں لینا چاہتے ہو؟ اچھا کسی شہری آبادی میں جا رہو. آپ دیکھیں اعلیٰ ترین بادشاہ کے دربار میں رہنے والے لوگ تھے. ان کے پاس نبی موجود تھا، نبی بھی وہ جو کلیم اللہ تھے، جو اللہ سے بات کیا کرتے تھے. لیکن اعلیٰ بادشاہ کے دربار میں مانگا بھی کیا؟ یہ نہیں کہا کہ ہمیں اللہ سے ہدایت کی توفیق مانگ کر دے دیں، ہمیں بہت سا علم حاصل کرنے کی توفیق مانگ کر دے دیں، ہمیں بہت سا ایمان کی اسٹرینتھ دے دیں. بادشاہ کے دربار میں گئے، جو ہیرے دے سکتا تھا اس سے آلو پیاز مانگ کر واپس آ گئے. ہم اتنی دعائیں کرتے ہیں، ہم اتنا محنت کر کے روزہ رکھتے ہیں، اتنا قرآن پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد ہماری دعائیں کیا ہوتی ہیں؟ گھر، بچے، شادی، کالج، اسکول، اور کیا؟ بس یہی چیزیں. آخرت مانگتے ہیں، عمل کی توفیق مانگتے ہیں، علم حاصل کرنے کے لیے وقت میں برکت مانگتے ہیں، یا میں اور آپ اللہ کی رضا مانگتے ہیں، اللہ کی خوشنودی مانگتے ہیں. یہی حال ہے میرا اور آپ کا. یہ بنی اسرائیلیوں کا جو سورہ بقرہ میں اتنا ذکر کیا گیا ہے، مجھے اور آپ کو اصل میں آئینہ دکھایا گیا ہے. اچھا کسی شہری آبادی میں جا رہو، جو کچھ تم مانگتے ہو وہاں مل جائے گا. آخرکار نوبت یہاں تک پہنچی کہ ذلت اور خواری، پستی اور بدحالی ان پر مسلط ہو گئی اور وہ اللہ کے غضب میں گھر گئے، اس لیے کہ وہ رحیم کے دربار سے لے کر بھی کیا لوٹے تھے؟ آلو پیاز. یہ نتیجہ تھا اس کا کہ وہ اللہ کی آیات سے کفر کرنے لگے اور پیغمبروں کو ناحق قتل کرنے لگے تھے. اسکالرز کہتے ہیں کہ جو لوگ
جو قومیں جو ہوتی ہیں وہ زبان کے چٹخاروں پر صبر نہیں کر سکتی، وہ شریعت نافذ کرنے کے لیے جب ان پر امتحان آئے گا اس صبر کے امتحان میں کیسے پاس ہوں گی؟ ہمیں افطاری میں آج کوئی کہے آج صرف دودھ کھجور ہے، پھر دیکھیں ہمارے موڈ سوئنگز کہاں سے کہاں جاتے ہیں. ہم ویسے کتنا بھی کہتے ہیں جب رمضان آئے گا میں ڈائٹ پلان تیار کروں گی اور میں بہت اچھا سا اپنا ڈائٹ پلان بناؤں گی اور میں اچھا سا اپنا ویٹ بھی کم کر لوں گی، اللہ بھی خوش ہو جائے گا، میں بھی خوش ہو جاؤں گی. ادھر رمضان آتا ہے، ادھر پہلا روزہ ہوتا ہے، ابھی آپ سب لوگ گھر جائیں گے تو آپ سب کو بہت زوروں کی بھوک لگ رہی ہوگی اور اس کے بعد آپ سوچنے لگ جائیں گے جو آپ نے شاید کل کہا ہوگا بس افطاری میں 2 سے 3 چیزیں بناؤں گی، آج وہ 2 سے 3 جو ہیں وہ 5 سے 6 میں کنورٹ ہو جائیں گی. یہ ہوتا ہے، لیکن اپنے اوپر نفس پر قابو پانا. آپ کو نیند آئے اور آپ نیند پر قابو پا لیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے نفس کو بھی کنٹرول کر سکتے ہیں. اللہ آپ کو آزمائے گا، اللہ آزمائے گا تو اپنے نفس کو کنٹرول رکھیں. اگر زبان کا چٹخارا ہی میں اور آپ نہیں سنبھال پائیں گے، اس پر قابو نہیں کر پائیں گے تو کل کو شریعت نافذ کرنے والے احکامات کیسے میں اور آپ کر پائیں گے؟ یہ نتیجہ تھا ان کی نافرمانیوں کا اور اس بات کا کہ وہ حدود شرع سے نکل جاتے تھے. یقین جانو کہ نبی عربی کو ماننے والے ہوں یا یہودی، عیسائی ہوں یا سابی، جو بھی اللہ اور روز آخر پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے اور اس کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے. نجات کے لیے 3 شرائط دے دی گئیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ تمہیں کسی کا عمل فالو نہیں کرنا. عقیدہ درست رکھو، عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدے کے مطابق اور شریعت پر ہونا چاہیے. یاد کرو وہ وقت جب ہم نے طور کو تم پر اٹھا کر تم سے پختہ عہد لیا تھا اور کہا تھا کہ جو کتاب ہم تمہیں دے رہے ہیں اسے مضبوطی کے ساتھ تھامنا اور جو احکام و ہدایات اس میں درج ہیں انہیں یاد رکھنا. اس ذریعے سے توقع کی جا سکتی ہے کہ تم تقویٰ کی روش پر چل سکو گے، مگر اس کے بعد تم اپنے عہد سے پھر گئے. اس پر بھی اللہ کے فضل اور اس کی رحمت نے تمہارا ساتھ نہ چھوڑا، ورنہ تم کبھی کے تباہ ہو چکے ہوتے. اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں پر بھی موقع دیا کہ وہ اپنی اصلاح کر لیں، لیکن وہ نہ سدھرے. پھر تمہیں اپنی قوم کے ان لوگوں کا قصہ تو معلوم ہی ہے جنہوں نے سبت کا قانون توڑا تھا. سورہ اعراف میں اس کی تفصیل آتی ہے. ہم نے انہیں کہہ دیا کہ بندر بن جاؤ اور اس حال میں رہو کہ ہر طرف سے تم پر پھٹکار پڑے. اس طرح ہم نے ان کے انجام کو اس زمانے کے لوگوں اور بعد کے آنے والی نسلوں کے لیے عبرت اور ڈرنے والوں کے لیے نصیحت بنا کر چھوڑا. پھر اور وہ واقعہ یاد کرو. اب عبرتناک واقعہ آپ کو نظر آئے گا جب ان کے قبیلے کے اندر بنی اسرائیلیوں کے ایک قتل ہوا اور ان کو اللہ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے کہا گیا اس قتل کے بعد کہ گائے کو ذبح کرو. تو یہ پریشان ہو گئے کہ ہم ادھر مرڈر کے پیچھے پریشان ہو رہے ہیں اور آپ ہمیں گائے ذبح کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں. پھر وہ واقعہ یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے. کہنے لگے اتتخذونہ ہزوا، کیا تم ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہو موسیٰ؟ آر یو کڈنگ؟ کیسی باتیں کر رہے ہو ہمارے ساتھ؟ موسیٰ نے کیا کہا؟ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اس بات پر اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں کی سی باتیں کروں. ایک تو یہاں پر اسکالرز کہتے ہیں کہ ان کو نبی کی بات پر، جبکہ نبی نے کہا تھا گائے کو ذبح کرو، اس پر کوسچن کرنے کی عادت تھی. ہم بھی جب شریعت کا حکم سنتے ہیں کیا فرض ہے، کیا واجب ہے، کیا سنت ہے، کیا سنت موقدہ ہے، کیا میں کروں، کیا میں نہیں کروں گی تو گناہ ہوگا، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا گناہ ہے، کیا ثواب ہے، ہم انہی باتوں میں لگے رہتے ہیں، کوسچننگ کرتے رہتے ہیں. اس قوم کا بھی یہی حال تھا. جب رسول کوئی کام کرنے کو کہا کرتے تھے آگے سے کراس کوسچننگ کیا کرتے تھے. دوسرا اسکالرز کہتے ہیں اس آیت میں ان لوگوں کے لیے بھی سبق ہے جو اللہ کی بات کو آگے پہنچاتے ہیں. جب آپ کے سامنے لوگ ابنوکشیس باتیں کریں، جب لوگ آپ کے سامنے اس طرح کا رویہ اختیار کریں کہ جس میں آپ کو غصہ آنے لگے، آپ فوراً اپنے آپ کو یاد دلائیں ان اکون من الجاہلین. قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں جاہل ہوں. جاہل عربی زبان میں عاقل کا اپوزٹ ہے. جاہل ہوتا ہے جس کو اپنے ایموشنز پر کنٹرول نہ ہو. موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ایموشنز پر کنٹرول کیا، فوراً بولے اچھا اپنے رب سے درخواست کرو. اب ذرا انداز دیکھیں ان کا، اپنے رب سے کہو. جیسے آپ اپنے شوہر سے نہیں کہتے، اپنی بہن سے کہیں، اپنی امی سے کہیں، بالکل وہ انداز. اپنائیت نہیں ہے رب کے ساتھ.
اپنے رب سے درخواست کرو کہ وہ ہمیں اس گائے کی کچھ تفصیل بتائے۔ موسیٰ نے کہا اللہ کا ارشاد ہے کہ وہ ایسی گائے ہونی چاہیے جو نہ بوڑھی ہو نہ بچیا بلکہ اوسط عمر کی ہو، لہذا جو حکم دیا جاتا ہے اس کی تعمیل کرو۔ پھر کہنے لگے اپنے رب سے یہ اور پوچھ دو کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ موسیٰ نے کہا وہ فرماتا ہے زرد رنگ کی گائے ہونی چاہیے جس کا رنگ ایسا شوخ ہو کہ دیکھنے والوں کا جی خوش ہو جائے۔ پھر بولے اپنے رب سے صاف صاف پوچھ کر بتاؤ کیسی گائے مطلوب ہے، ہمیں اس کے تعین میں اشتباہ ہو گیا ہے، اللہ نے چاہا تو ہم اس کا پتہ پا لیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا اللہ کہتا ہے کہ وہ ایسی گائے ہے جس سے خدمت نہیں لی جاتی، نہ زمین جوتتی ہے نہ پانی کھینچتی ہے، صحیح سالم اور بے داغ ہے۔ اس پر وہ پکار اٹھے کہ ہاں اب تم نے ٹھیک پتہ بتایا۔ پھر انہوں نے اسے ذبح کیا ورنہ وہ ایسے کرتے معلوم نہ ہوتے تھے۔ جب کارنر ہو گئے، جب ان کو یہ کام کرنا ہی پڑا مجبوری کے اندر، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے صبر کا امتحان دیکھیں آپ کے بھی صبر کے امتحان آئیں گے، اور رمضان کے مہینے میں صبر کا امتحان بہت آتا ہے۔ شیطان بند ہوتے ہیں لیکن ہمارا وہ نفس جو شیطان کا دوست ہے، جس کو شیطان کے ساتھ 11 مہینے ہینگ آؤٹ کرنے کی عادت ہے، وہ آپ کو اور مجھے بہت پریشان کرے گا۔ آپ کے برابر آپ کے ساتھ رہنے والے لوگوں کے اندر بھی نفس موجود ہے، اور وہ نفس بھی شیطان کا دوست تھا، وہ ان کے ذریعے بھی آپ کے لیے آزمائش کا باعث بنے گا۔ تو صبر کے بہت موقع آئیں گے، صبر تو کریں آپ، یہ صبر کا مہینہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے آپ اور میں یہاں یہ سیکھیں۔ اور تمہیں یاد ہے وہ واقعہ جب تم نے ایک شخص کی جان لی تھی، پھر اس کے بارے میں جھگڑنے اور ایک دوسرے پر قتل کا الزام تھوپنے لگے تھے؟ اللہ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ جو کچھ تم چھپاتے ہو اسے کھول کر رکھ دے گا۔ اس وقت ہم نے حکم دیا کہ مقتول کی لاش کو اس کے ایک حصے سے، یعنی جو گائے ذبح کی تھی اس کے ایک حصے سے ضرب لگاؤ۔ دیکھو اس طرح اللہ مردوں کو زندگی بخشتا ہے اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ امیجن کریں کہ آپ اور میں قبرستان جائیں اپنے کسی عزیز کے لیے دعائیں مغفرت کرنے کے لیے، اور دیکھیں کہ قبر میں سے ایک مردہ اٹھ کے بیٹھ جائے، کیا حال ہوگا آپ کا اور میرا؟ ایمان تازہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اتنا بڑا اللہ نے ان کو معجزہ دکھایا، لیکن ان کے دل کیونکہ بند تھے، قست قلوبکم، ان کے دل بند تھے، سخت تھے، ان کے اوپر اس چیز نے بھی اثر نہ کیا۔ مگر ایسی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی آخر کار تمہارے دل سخت ہو گئے۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ، پتھروں کی طرح سخت، بلکہ سختی میں کچھ ان سے بھی بڑے ہوئے، کیونکہ پتھروں میں سے تو کوئی ایسا بھی ہے جس میں سے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں۔ اللہ میرے دل میں اپنی محبت ڈال دے تاکہ میرا دل زندہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو گائے ذبح کرنے کا کہا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ ریڈل سالو کروائی اصل میں، کہ دیکھو آخرت اللہ کے کنٹرول میں ہے، اللہ جس وقت چاہے زندگی دے، جس وقت چاہے موت دے، تم اللہ کے بندے بن کر رہو۔ لیکن انہوں نے نہیں کیا، اس لیے کہ ان کے دل سخت تھے۔ کوئی ایسا ہے پتھر، کوئی پھٹتا ہے اور اس میں سے پانی نکل آتا ہے، اور کوئی اللہ کے خوف سے لرز کر گر بھی پڑتا ہے۔ اللہ تمہارے کرتوتوں سے بے خبر نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں نا دلوں کے لیے تو بچا بچا کر نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ اپنے دل کو اپنے رب کے حوالے کر دیں، اپنے رب کی بندگی میں اس کو لگا دیں، اپنے رب کی عبودیت میں اس کو لگا دیں، تو انشاءاللہ یہ آپ کو اچھے فیصلے کروائے گا۔ اے مسلمانوں، اب کیا تم ان لوگوں سے یہ توقع رکھتے ہو کہ یہ تمہاری دعوت پر ایمان لے آئیں گے؟ حالانکہ ان میں سے ایک گروہ کا شیوا یہ رہا ہے کہ اللہ کا کلام سنا اور پھر خوب سمجھ بوجھ کر دانستہ اس میں تحریف کر دی، یعنی خود تو بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ آج مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے۔ ہم پروگرامز دیکھتے ہیں ٹی وی میں، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فلاں میڈیسن کے اندر کچھ ملاوٹ کر دی تو ہمیں بہت برا لگتا ہے۔ فلاں پانی والے جو ہیں پورٹیبل ڈرنکنگ واٹر والے، وہ پانی کے اندر یہ غلط چیزیں ڈالتے ہیں، برا لگتا ہے۔ آپ کی مرچوں کے اندر، آپ کی چائے کے اندر، آپ کے گوشت کے اندر یہ ملاوٹ ہوتی ہے، برا لگتا ہے۔ تو قرآن کے اندر ملاوٹ کرتے ہوئے ہمیں برا کیوں نہیں لگتا؟ ہم اس کو کس طرح سے اتنی آسانی سے پی جاتے ہیں، ہم اسے کیسے اگنور کر دیتے ہیں۔ یہ کام ہے میرا اور آپ کا کہ ہم اس کلام میں نہ تحریف کریں، نہ اس کلام میں اپنے عمل سے تحریف ہونے دیں۔ ایمان لانے والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی انہیں مانتے ہیں، اور جب آپس میں ایک دوسرے سے تخلیہ کی بات چیت ہوتی ہے تو کہتے ہیں بے وقوف ہو گئے ہو۔ ان لوگوں کو وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ نے تم پر کھولی ہیں تاکہ تمہارے رب کے پاس تمہارے مقابلے میں انہیں حجت میں پیش کریں۔ تورات میں روایات میں آتا ہے کہ تورات میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں موجود تھیں۔ کچھ جیوز جو تھے، کچھ یہودی جو تھے، وہ
پہچان گئے تھے، اور جب پہچان گئے تو مسلمانوں کو آ کر بتایا انہوں نے کہ ہاں یہ بالکل سچے نبی ہیں، اور ہماری کتابوں میں روایات موجود ہیں کہ ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ تو جو یہود کے اسکالرز ہوا کرتے تھے وہ ناراض ہوا کرتے تھے کہ تم نے جا کر یہ حقیقت ان پر کیوں کھولی؟ کیا یہ جانتے نہیں ہیں کہ جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں اللہ کو اس کی سب خبر ہے؟ ان میں ایک دوسرا گروہ امیوں کا ہے جو کتاب کا تو علم رکھتے نہیں، بس اپنی بے بنیاد امیدوں اور آرزوؤں کو لیے بیٹھے ہیں اور محض وہم و گمان پر چلے جا رہے ہیں۔ مسلمان بھی آج ایسے ہی دو گروہوں میں بٹ گئی ہے، مسلمان امت ایسے ہی دو گروہوں میں بٹ گئی ہے۔ ایک عوام ہے جو صرف برکت کے لیے قرآن پڑھتے ہیں، صرف برکت کے لیے، یا برکت کے لیے اس کو گھروں میں رکھتے ہیں، برکت کے لیے شادی میں اپنی بیٹیوں کے سروں کے اوپر اسے رکھتے ہیں۔ بلکہ میں کچھ دن پہلے سوچ رہی تھی کہ اب تو قرآن منگا کر سروں پر رکھنے کی ضرورت نہیں، حالانکہ اس رسم کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن میں صرف کہنے کو بات کہہ رہی ہوں۔ اب تو موبائل فون اپنا نکالا، جیب سے اوپر رکھ دیا، کیوں؟ اسے پورا قرآن موجود تو ہے۔ ایسے مجھے خیال آ رہا تھا، کچھ دن پہلے میں اتفاق سے کوئی چیز پڑھ رہی تھی کہ اپنی بیٹیوں کے سروں کے اوپر قرآن ہم رکھتے ہیں، ہم نے صرف اس کام کے لیے رکھ لیا، اب تو ہمیں اس کام کے لیے بھی قرآن لانے کی، مصحف لانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ہمارے موبائل فونز، ہم نے موبائل فون بچی کے سر پہ رکھے اور اس کو وہاں سے گزار دیا۔ ہمارا یہ حال ہے۔ تو ایک ہمارا حصہ وہ ہے کہ جو صرف اور صرف اس کو پڑھتا ہے، اور ایک ہمارا حصہ وہ ہے جس کے پاس علم ہے لیکن وہ عمل میں آگے نہیں بڑھ رہا، بس علم حاصل کرنا، علم حاصل کرنا اور علم حاصل کرنا۔ اللہ ہمیں ایسی کیٹیگری میں شامل کرے جو بیلنسڈ ہو، جو علم بھی حاصل کرے، برکت بھی حاصل کرے اور عمل میں بھی اس کو کنورٹ کرے۔ بس ہلاکت اور تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے شرع کا نوشتہ لکھتے ہیں، پھر لوگوں سے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس سے آیا ہوا ہے تاکہ اس کے معاوضے میں تھوڑا سا فائدہ حاصل کر لیں۔ ان کے ہاتھوں کا یہ لکھا بھی ان کے لیے تباہی کا سامان ہے اور ان کی یہ کمائی بھی ان کے لیے موجب ہلاکت ہے۔ یعنی اللہ کی کتاب پر کمپرومائز کبھی نہ کریں، ورنہ اللہ کی نظر میں یہ ہلاکت کا باعث ہوگا۔ وہ کہتے ہیں کہ دوزخ کی آگ ہمیں ہرگز چھونے والی نہیں، الا یہ کہ چند روز کی سزا مل جائے۔ ان کا حال یہ تھا کہ انہوں نے دین کو روٹی کمانے کا ذریعہ بنا لیا تھا۔ انہی کے لیے آتا ہے نا کہ کم قیمت پر اللہ کی آیات کو بیچ دیا کرتے تھے۔ ان سے پوچھو کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لیا ہے؟ بتاؤ تمہارے پاس کوئی گارنٹی آ گئی ہے کہ تم جنتی ہو؟ ہمارے یہاں بہت کامن، ہم لوز ٹاک کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں فلاں کتنی نیک ہے، جنتی ہیں، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ تم کسی کو جنتی مت کہو، اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس کا انجام کیا ہے، اور اس کے جو اعمال ہیں اس کی اصل کلیریفیکیشن تو اس کی نیت پر بیس کر کے اللہ جج کرے گا۔ تو کسی کو تم مت کہو کہ بہت جنتی ہیں، دعا دے دو۔ ہم کہتے ہیں اچھا تمہارے 2 بچے مر گئے، تمہارا ایک بچہ جوان مر گیا، تم تو جنتی ہو۔ اچھا تمہاری شادی نہیں ہوئی، تم تو جنتی ہو۔ ہمیں بات بات پر لوگوں کو فتوی دینے کی عادت ہو گئی ہے، یہ آپ کا اور میرا کام نہیں ہے۔ اللہ نے کہا ان سے پوچھو کہ تم نے اللہ سے کوئی عہد لے لیا ہے کہ آپ جو کہیں گی آپ صحیح کہیں گی، یا آپ وہ کہیں گی جس کا آپ کو علم ہو جائے گا، جس کی خلاف ورزی وہ نہیں کر سکتا، یا بات یہ ہے کہ تم نے اللہ کے ذمے ڈال کر ایسی باتیں کہہ دیتے ہو جن کے متعلق تمہیں علم نہیں ہے کہ اس نے ان کا ذمہ لیا ہے۔ آخر تمہیں دوزخ کی آگ کیوں نہ چھوئے گی؟ جو بھی بدی کمائے گا، جو بھی بلا من کسب سیئۃن، عربی زبان میں سیئۃن واحد آیا ہے۔ اسکالرز کہتے ہیں یہاں مطلب یہ ہے کہ جس کسی نے ایک بھی کبیرہ گناہ کیا، بلا من کسب سیئۃن واحاطت بہ خطیئتہ، اور اس نے اس گناہ کو اپنا لائف سٹائل بنا لیا، اپنی خطا کاری کے چکر میں پڑا رہا، پھر کیا ہوگا؟ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، وہ دوزخی ہے، دوزخ کا ساتھی ہے، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ جس نے گناہ کو اپنا لائف سٹائل بنا لیا اور اس نے اس ایک کبیرہ گناہ کو اپنی زندگی میں شامل رکھا، اللہ نے کہا وہ دوزخی ہے۔ ہم کہتے ہیں تو کیا ہوا، میں نماز تو پڑھتی ہوں، کیا ہو گیا اگر میں نیل پالش لگا کر نماز پڑھتی ہوں؟ کیا ہو گیا اگر میری سلیوز چھوٹی ہوتی ہیں؟ کیا ہو گیا اگر میرا دوپٹہ پتلا ہوتا ہے؟ کیا ہو گیا اگر میرے اینکل سے اوپر میرا جو ہے وہ ٹراؤزر جا رہا ہوتا ہے؟ اب تو ٹراؤزر نہیں ہوتا، اب تو سگریٹ پینٹس ہوتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں، اللہ نے کہا جس کسی نے ایک کبیرہ گناہ کیا۔ ہم جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، کرپشن کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نمازیں پڑھتے ہیں۔ جو پردہ کرے اور جھوٹ بولے وہ بھی خیال رکھے،
اور جو پردہ نہ کرے اور اس کے بعد جھوٹ نہیں بولتا لیکن پردہ نہیں کرتا وہ بھی خیال رکھے. اللہ نے کہا بلا من کسب سیئۃ، جس کسی نے ایک برائی کمائی واحاطت بہ خطیئتہ، اور اس کی اس برائی نے اس کو گھیرے رکھا، یعنی اس نے اپنا لائف سٹائل اس کو بنائے رکھا، تو اللہ اس کو جہنم میں ڈالے گا. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم اس رمضان کی بدولت اپنی زندگی سے تمام کبیرہ گناہوں کو نکال دیں، اور اللہ صغیرہ گناہوں کو بھی ہم سے دور کرنے والا بنا. اللہم اجرنی من النار، اللہ ہمیں جہنم سے بچا لے، آگ سے بچا لے. اور جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے وہی جنتی ہیں، اور جنت میں وہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ تعالیٰ نے صاف کہہ دیا کہ کسی خوش فہمی کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اگر مسلمان ہو تو بھی مومن بننے کی کوشش کرو. دیکھ لو بنی اسرائیلیوں کا کیا حال ہوا. یاد کرو اسرائیل کی اولاد سے ہم نے پختہ عہد لیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، ماں باپ کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ نیک سلوک کرنا، وقولوا للناس حسنا، اور لوگوں سے بھلی بات کہنا. موریلٹی کی بات بھی آ گئی، شریعت پر بھی قائم رہنا اور موریلٹی پر بھی قائم رہنا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا. مگر تھوڑے آدمیوں کے سوا تم سب اس عہد سے پھر گئے اور اب تک پھرے ہوئے ہو. پھر ذرا یاد کرو، ہم نے تم سے عہد لیا تھا کہ آپس میں ایک دوسرے کا خون نہ بہانا اور نہ ایک دوسرے کو گھر سے بے گھر کرنا. تم نے اس کا اقرار کیا تھا، تم خود اس پر گواہ ہو. مگر آج وہی تم ہو کہ اپنے بھائی بندوں کو قتل کرتے ہو، اپنی برادری کے کچھ لوگوں کو بے خانمہ کر دیتے ہو، ظلم و زیادتی کے ساتھ ان کے خلاف جتھے بندیاں کرتے ہو، اور جب وہ لڑائی میں پکڑے ہوئے تمہارے پاس آتے ہیں تو ان کی رہائی کے لیے فدیے کا لین دین کرتے ہو، حالانکہ ان کے گھروں سے نکالنا سرے سے تم پر حرام تھا. یہ تاریخ کا واقعہ ہے، آپ اس کو تفاسیر میں پڑھ سکتی ہیں. آگے آیا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہو، دوسرے حصے کے ساتھ کفر کرتے ہو؟ کچھ احکامات کو مان لیتے ہو جو تمہیں آسان لگتے ہیں اور جو مشکل لگتا ہے اسے چھوڑ دیتے ہو. تو پھر جنت کے خریدار کیوں بنے ہوئے ہو؟ جنت کا معاملہ یہ ہے ٹیک اٹ اور لیو اٹ، یا تو پورے کا پورا اپنا لیں یا چھوڑ دیں. آدھا اپنایا آدھا چھوڑا تو اپنے آپ کو کسی خوش فہمی کا ہم شکار کر لیں گے. ہم نے دین کے آج پرزے کر دیے ہیں. آپ کے سامنے یہ گھڑی رکھی، چھوٹی سی گھڑی رکھی ہے، یہ سامنے آپ کے اے سی چل رہا ہے، مختلف مشین. آپ اس اے سی کی مشین کو دیکھیں، اس اے سی میں ایک پیچھے مشین چل رہی ہے. آپ اس اے سی کی مشین کے مختلف پارٹس نکالیں. ایک اس میں آپ پارٹ ڈال دیں گھڑی کا، ایک اس میں پارٹ ڈال دیں بلینڈر کا، ایک اس میں پارٹ ڈال دیں اپنی کار کے انجن کا. کوئی یہ اے سی چلے گا؟ چلے گا کہ نہیں چلے گا؟ نہیں چلے گا. جب ایک معمولی سی انسان کی ایجاد اگر اس پیٹرن سے ڈسٹرب کر دی جائے تو نہیں چل سکتی، تو اللہ کی دی ہوئی شریعت کو اگر ہم اپنی مرضی کے مطابق چلائیں گے تو ہمیں اس کے پھل ثمرات کیسے نظر آئیں گے؟ پھر ہم کہتے ہیں کہ مسلمان تو آج کل کے بالکل بگڑ گئے ہیں، اسلام تو نظر ہی نہیں آتا. جب مسلمان انڈیویجولی اسلام کے پرزے الگ الگ کر دیں گے تو پھر اسلام کی خوبصورتی آپ کو، اسلام کی شریعت کی خوبصورتی کیسے نظر آئے گی؟ پھر تم میں سے جو لوگ ایسا کریں ان کی سزا اس کے سوا اور کیا ہے کہ دنیا کی زندگی میں ذلیل و خوار ہو کر رہیں اور آخرت میں شدید ترین عذاب کی طرف پھیر دیے جائیں. اللہ ان حرکات سے بے خبر نہیں ہے جو تم کر رہے ہو. آپ کسی دنیا کے ملک میں چلے جائیں، وہاں کے کہیں میں 4 قانون مانوں گی اور 4 قانون نہیں مانوں گی تو آپ کو کرمنل کہا جائے گا. اور ہم اس کتاب کا، جو رب العزت کی کتاب ہے، جو اس دنیا کو چلانے کی شریعت ہے، جس میں دنیا کو سارے چلانے کے سسٹمز دیے گئے ہیں، ہم اس کو اپنی مرضی سے چلاتے ہیں. ہم کہتے ہیں میں اس کے 2 قانون مانوں گی، 8 کو نہیں مانوں گی، اور اس کے بعد ہم اپنے آپ کو کرمنل تھوڑی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ وی آر لبرل مسلم. ہم اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں. ہمیں اللہ کی غلامی میں آنا تھا. ہم نے سورہ فاتحہ سے سیکھا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، لیکن اللہ کی غلامی نہ کرتے کرتے ہم انسانوں کے غلام بن گئے. جب اللہ کے غلام نہیں بنے تو اپنی شریعت کے غلام نہیں بنے تو اپنے نفس کے غلام بن گئے، انسانوں کے غلام بن گئے.
اللہ ان حرکات سے بے خبر نہیں ہے جو تم کر رہے ہو. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت بیچ کر دنیا کی زندگی خرید لی ہے، لہذا نہ ان کی سزا میں کوئی تخفیف ہوگی، نہ انہیں کہیں سے کوئی مدد پہنچ سکے گی. ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اس کے بعد پے در پے رسول بھیجے. آخرکار عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیاں دے کر بھیجا اور روح پاک سے اس کی مدد کی. پھر تمہارا کیا ڈھنگ ہے کہ جب بھی کوئی رسول تمہارے پاس خواہشات نفس کے خلاف کوئی چیز تمہارے پاس لے کر آیا، تم نے اس کے مقابلے میں سرکشی کی، کسی کو جھٹلایا اور کسی کو قتل کر ڈالا. وہ کہتے ہیں، یعنی بنی اسرائیل کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ قالوا قلوبنا غلف، ہمارے دل محفوظ ہیں. ہمارے دل اصل میں تو فوسلائزڈ ہو گئے ہیں. ان یہودیوں کے دل گمراہی میں تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ نہیں، ہمارے دلوں میں جو علم ہے وہ بالکل صحیح علم ہے، بالکل صحیح پریزرو ہوا ہے. حالانکہ معاملہ الٹا تھا. نہیں، اصل بات یہ ہے کہ ان کے کفر کی وجہ سے ان پر اللہ کی پھٹکار پڑی ہے، اس لیے وہ کم ہی ایمان لے کر آتے ہیں. اب جو ایک کتاب اللہ کی طرف سے ان کے پاس آئی ہے، اس کے ساتھ ان کا کیا برتاؤ ہے؟ باوجود یہ کہ وہ اس کتاب کی تصدیق کرتی ہے جو ان کے پاس پہلے سے موجود تھی، باوجود یہ کہ اس کی آمد سے پہلے وہ خود کفار کے مقابلے میں فتح و نصرت کی دعائیں مانگا کرتے تھے، مگر جب وہ چیز آ گئی جسے وہ پہچان گئے تو انہوں نے اسے ماننے سے انکار کر دیا. اللہ کی لعنت ان منکرین پر. کیسا برا ذریعہ ہے جس سے یہ اپنے نفس کی تسلی حاصل کرتے ہیں. جو ہدایت اللہ نے نازل کی ہے اس کو قبول کرنے کے لیے صرف اس ضد کی بنا پر انکار کر رہے ہیں کہ اللہ نے اپنے فضل سے جس بندے کو خود چاہا نواز دیا. ایسا انہوں نے کیا چاہا تھا؟ ان کی خواہش تھی کہ آخری نبی ان کے اندر سے آئے، بنی اسرائیلیوں میں سے آئے، لیکن آخری نبی بنو اسماعیل میں سے آ گیا. اللہ نے کہا کہ تمہیں اس کی فکر ہونی چاہیے کہ اللہ کی طرف سے شریعت آ گئی. یہ مت دیکھو کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے. آپ دکان پر جاتے ہیں، آپ کو مثال کے طور پر آپ کھڑی گئیں، آپ کو سوٹ پسند آ گیا، صحیح ہے. اب آپ جب کاؤنٹر پہ آئیں، آپ دکاندار سے کہیں پہلے اپنا شجرہ بتاؤ، لینیج بتاؤ پہلے اپنا. جب تک تمہارا نسب پتہ نہیں چلے گا میں تم سے سوٹ نہیں خریدوں گی. بھئی آپ کے پسند کی چیز ہے، آپ کے فائدے کی چیز ہے، لیں اور گھر آئیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں. ہم دکان پر جا کر یہ پوچھتے دکاندار سے اپنا شجرہ بتاؤ؟ نہیں. تو شریعت کے معاملے میں شریعت پر فوکس کریں. شریعت آپ کو خود بتا دے گی شریعت دینے والے کی آپ نے کیسے قدر کرنی ہے، لیکن انہوں نے ایسا نہ کیا. لہٰذا اب یہ غضب بالائے غضب کے مستحق ہو گئے ہیں اور ایسے کافروں کے لیے سخت ذلت آمیز سزا مقرر ہے. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے اس پر ایمان لاؤ، تو وہ کہتے ہیں ہم تو صرف اس چیز پر ایمان لاتے ہیں جو ہمارے ہاں یعنی بنی اسرائیل میں اتری ہے. اس دائرے کے باہر جو کچھ آیا ہے اسے ماننے سے وہ انکار کرتے ہیں، حالانکہ وہ حق ہے اور اس تعلیم کی تصدیق اور تائید کر رہا ہے جو ان کے ہاں پہلے سے موجود تھی. اچھا، ان سے کہو اگر تم اس تعلیم ہی پر ایمان رکھنے والے ہو جو تمہارے ہاں آئی تھی تو اس سے پہلے کہ ان پیغمبروں کو جو خود بنی اسرائیلیوں میں پیدا ہوئے تھے کیوں قتل کرتے رہے؟ تمہارے پاس موسیٰ کیسی کیسی روشن نشانیاں لے کر آئے، پھر بھی تم ایسے ظالم تھے کہ اس کے پیٹھ موڑتے ہی بچڑے کو معبود بنا بیٹھے. پھر ذرا اس میثاق کو یاد کرو جو طور کو تمہارے اوپر اٹھا کر ہم نے تم سے لیا تھا. ہم نے تاکید کی تھی جو ہدایات ہم دے رہے ہیں ان کی سختی کے ساتھ پابندی کرو اور کان لگا کر سنو. اللہ تعالیٰ آئینہ دکھا رہے ہیں بنی اسرائیل کو. اور آئینہ دکھانے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ آئینہ دکھانے کا مقصد طنز کرنا نہیں ہوتا، الزام تراشی نہیں ہوتی، بلکہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ اب بھی سدھر جاؤ اور باقی قومیں جو ان کے بعد آئیں وہ ان کی ان غلطیوں سے اپنے لیے عمل کی سیدھی راہ نکال لیں. کان لگا کر سننے کو ان کو کہا جائے اس لیے کہ سنا جائے گا تو اطاعت ہوگی. خواہش پرست انسان جو ہوتا ہے وہ قرآن سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا. اللہ کی رحمت کہ اللہ نے ہمیں قرآن سننے والوں میں شامل فرمایا. تمہارے اسلاف نے کہا کہ ہم نے سن لیا مگر مانیں گے نہیں، اور ان کی باطل پرستی کا حال یہ تھا کہ دلوں میں ان کے بچڑا ہی بسا ہوا تھا. بچڑا کیا؟ دنیا کی محبت کا سمبل. بس یہ یاد رکھیں. کہو اگر تم مومن ہو تو یہ عجیب ایمان ہے جو ایسی بری حرکات کا تمہیں حکم دیتا ہے. ان سے کہو اگر واقعی اللہ کے نزدیک آخرت کا گھر تمام انسانوں کو چھوڑ کر صرف تمہارے لیے مخصوص ہے تب تو تمہیں چاہیے کہ موت کی تمنا کرو. اگر تم اپنے اس خیال میں سچے ہو یقین جانو کہ یہ کبھی اس کی تمنا نہ کریں گے، اس لیے کہ اپنے ہاتھوں جو کچھ کما کر انہوں نے وہاں بھیجا ہے اس کا تقاضا یہی ہے کہ یہ وہاں جانے کی تمنا نہ کریں. اللہ ان ظالموں کے حال سے خوب واقف ہے. تم انہیں سب سے بڑھ کر جینے کا حریص پاؤ گے، حتیٰ کہ اس معاملے میں مشرکوں سے بھی بڑے ہوئے ہیں. ہم مسلمانوں کا کیا حال ہے؟ ہم کیا اپنی موت کے انتظار میں ہوتے ہیں یا ہم نے اپنی موت کی تیاری کر کے رکھی ہے؟
یا کیا میں نے اور آپ نے آخرت کے لیے اپنا نیکیوں کا بیک پیک تیار کیا ہوا ہے؟ نہیں کیا ہوا تو دیکھ لیں وہی کام آپ اور میں کر رہے ہیں جو کام بنی اسرائیلی کر کے جا چکے ہیں۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو موقع دیا ہے اپنی اصلاح کرنے کا۔ ان میں سے ایک ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح 1000 برس جیے۔ جو 90 سال کا ہوتا ہے وہ بھی ہسپتال اس نیت سے نہیں جاتا کہ واپس نہیں آؤں گا۔ کس نیت سے جاتا ہے؟ کیا کہتا ہے؟ پلیز دعا کرو میں ٹھیک ہو جاؤں، یہی کہتا ہے نا۔ یہ نہیں کہتا کہ اللہ سے دعا کرنا کہ میری موت آسان ہو جائے، ہماری زبانوں سے یہ نکلتا نہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ 80 سال تک تو کنفرم جینا ہی جینا ہے، اور کیونکہ میں نے زندگی میں 4-6 نیکیاں کی ہیں تو کوئی گمان نہیں ہے کہ اللہ مجھے 102 سال 110 سال کی زندگی دے دے۔ ہم عمر کے کسی بھی حصے میں اپنی موت کو ایکسپیکٹ نہیں کر رہے ہوتے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مومن اپنے آپ کو موت کے لیے تیار رکھتا ہے۔ موت کے لیے تیاری الگ ہوتی ہے، مرنے کی دعا کرنے کی کوئی بات نہیں کر رہا، لیکن مومن اپنی موت کے لیے تیار ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کا فوکس آگے آنے والی زندگی پر ہوتا ہے۔ ان میں سے ایک ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ کس طرح 1000 برس جیے، حالانکہ لمبی عمر بہرحال اسے عذاب سے تو دور نہیں پھینک سکتی۔ جیسے کچھ اعمال یہ کر رہے ہیں، اللہ تو انہیں دیکھ ہی رہا ہے۔ ان سے کہو جو کوئی جبرائیل سے عداوت رکھتا ہو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ جبرائیل نے اللہ ہی کے اذن سے یہ قرآن تمہارے قلب پر نازل کیا ہے۔ قرآن دلوں میں سجانے والی چیز ہے۔ اسکالرز کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کے دل پر قرآن نازل کیا، نزلہ علی قلبک، تو آپ اور میں بھی اپنے دلوں کے اندر قرآن کو سجائیں۔ اور یہ رمضان کا مہینہ ہے، اپنے دل میں کچھ نہ کچھ قرآن حفظ کر کے محفوظ ضرور کریں، اس لیے کہ قیامت کے دن اللہ کے نیک بندے جو ان کے سینوں میں قرآن محفوظ ہوگا وہ پڑھتے جائیں گے اور اللہ ان کے درجات بلند کرتا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو آپ کے دل پر نازل کیا ہے، جو پہلے آئی ہوئی کتابوں کی تصدیق و تائید کرتا ہے اور ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور کامیابی کی بشارت بن کر آیا ہے۔ اگر جبرائیل سے ان کی عداوت کا سبب یہی ہے تو کہہ دو کہ جو اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے تمام رسولوں اور جبرائیل اور میکائیل کے دشمن ہیں، اللہ بھی ان کافروں کا دشمن ہے۔ یہ کہا کرتے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام غلط بندے پر نعوذ باللہ وحی لے کر چلے گئے، بنی اسرائیلی، ان کو ہمارے بنی اسرائیلیوں میں سے کسی کے اوپر وحی لے کر آنی تھی، تو جبرائیل علیہ السلام نے ہمارے ساتھ زیادتی کی، اس لیے جبرائیل علیہ السلام کے دشمن تھے۔ ہم نے تمہاری طرف ایسی آیات نازل کی ہیں جو صاف صاف حق کا اظہار کرنے والی ہیں، اور ان کی پیروی سے صرف وہی لوگ انکار کرتے ہیں جو فاسق ہیں۔ کیا ہمیشہ ایسا ہی نہیں ہوتا رہا کہ جب انہوں نے کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک نہ ایک گروہ نے اسے ضرور ہی بالائے طاق رکھ دیا، بلکہ ان میں سے اکثر ایسے ہی ہیں جو سچے دل سے ایمان نہیں لاتے، اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی رسول اس کتاب کی تصدیق و تائید کرتا ہوا آیا جو ان کے ہاں پہلے سے موجود تھی، تو ان اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے کتاب اللہ کو اس طرح پس پش ڈال دیا جیسے کہ وہ اسے جانتے ہی نہیں تھے۔ اللہ کی شریعت جب جب آئی، اللہ کی شریعت ورسز ٹو ڈو تھی، صرف ورسز ٹو ریڈ نہیں تھی۔ آج آپ اور میں بھی اگر صرف قرآن کو پڑھتے ہیں، اس پر عمل نہیں کرتے، عمل کے لیے اس سے گائیڈنس نہیں لیتے، تو آپ کی اور میرے لیے بہت سوچنے کا مقام ہے۔ اگر آپ نے اور میں نے اس کو صرف برکت کی کتاب بنایا ہوا ہے تو اس رمضان اس سے کتاب ہدایت میں کنورٹ کر دیں اس کو، اور لگے ان چیزوں کی پیروی کرنے جو شیاطین سلیمان کی سلطنت کا نام لے کر پیش کیا کرتے تھے، حالانکہ سلیمان نے کبھی کفر نہیں کیا۔ کفر کے مرتکب تو وہ شیاطین تھے جو لوگوں کو جادوگری کی تعلیم دیتے تھے، وہ پیچھے پڑے اس چیز کے جو بابل میں 2 فرشتوں ہاروت اور ماروت پر نازل کی گئی تھی۔ ہاروت اور ماروت کا آپ سے شروع میں ذکر کیا تھا، انہی 2 فرشتوں کا ذکر ہے جن کو امتحان کے طور پر بابل میں اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا۔ حالانکہ وہ فرشتے جب بھی کسی کو اس کی تعلیم دیتے تھے تو پہلے صاف طور پر متنبہ کر دیا کرتے تھے کہ دیکھو ہم صرف ایک آزمائش ہیں، تم کفر میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ پھر بھی یہ لوگ ان سے وہ چیز سیکھتے تھے جس سے شوہر اور بیوی میں جدائی ڈال دیں۔ شوہر اور بیوی میں جدائی ڈالنے کا مقصد کیا تھا؟ اس لیے کہ یہ بیسک یونٹ آف سوسائٹی ہے۔ جب خاندان کا بیسک یونٹ ڈسٹرب ہو جاتا ہے تو معاشرے میں انارکی خود بخود پھیل جاتی ہے۔ ظاہر تھا کہ اذن الہی کے بغیر وہ اس کے ذریعے سے کوئی بھی ضرر کسی کو نہ پہنچا سکتے تھے، مگر اس کے باوجود ایسی چیز وہ سیکھتے تھے جو خود ان کے لیے نفع بخش نہیں بلکہ نقصان دہ تھی، اور انہیں خوب معلوم تھا کہ جس چیز کے وہ خریدار بنے ہیں اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ کتنی بری متاع تھی جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کاش انہیں معلوم ہوتا، لو کانوا یعلمون، اگر وہ ایمان اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ کے ہاں اس کا جو بدلہ ملتا وہ ان کے لیے زیادہ بہتر تھا، اور کاش انہیں اس کی خبر ہوتی۔ جادو کے اینگل سے 2 ایکسٹریم ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں۔
ایک یہ کہ کوئی بھی چیز جادو نہیں ہے، کہ جادو وادو کچھ نہیں ہوتا، اور ایک ایکسٹریم یہ ہے کہ ہر چیز جادو ہے. اگر بچہ رو رہا ہے جادو کر دیا، اگر شوہر جو ہے وہ غصہ زیادہ کر رہے ہیں تو کسی نے جادو کر دیا، اور کسی نے نہیں تو ساس نے جادو کر دیا. اس بیچاری ساس کے پاس اور کوئی کام نہیں ہے جادو کے علاوہ کرنے کو. ہمارے ہاں ایکسٹریم ہے، ہر چیز میں ہم جادو ڈھونڈتے ہیں. بیلنسڈ رویہ ہونا چاہیے. جادو برحق ہے بالکل، اور ایک کبیرہ گناہ ہے. جادو کرنے والا جو ہے وہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوتا ہے. آپ کو اور مجھے جادو سے بچنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں بتا دی ہیں، موعظتین بتا دی ہے. سورہ فلق اور سورہ ناس صبح شام پڑھیے. سورہ بقرہ کی تلاوت رکھیے اپنے گھر میں، تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو جادو سے اور اس طرح کے شیطانی عمل سے محفوظ رکھیں گے. اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کا بھی روز رات میں سونے سے پہلے ضرور ایک دفعہ آپ جو ہیں وہ مطالعہ کر لیا کیجیے. اسی طرح آیت الکرسی اس کے لیے بھی آتا ہے. جو انسان صبح شام کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعائیں پڑھے گا، اللہ سے امید ہے کہ انشاءاللہ وہ جادو کا شکار نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہر طرح کے کبیرہ گناہوں سے محفوظ رکھے. اللہ ہمیں ہر طرح کے شر سے محفوظ رکھے، اور اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم نے اس رمضان جو اپنی زندگی میں تبدیلی لانے کا اپنے آپ سے عزم کیا ہے اس میں ہم کامیاب ہو سکیں. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بآیاتی وذکر الحکیم. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.